الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم العن قاتل فاطمة الزہرا۔ صلوات پڑھ دے مل کر ایک دفعہ باز میں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا موضوع گفتگو حدیث رہے گا، اور حدیث کے اعتبار سے ہی ہم بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے، اور مختلف کتب کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس درس میں مختلف احادیث کی کتب کو زیر بحث لائیں گے۔ ابھی آپ تمام دوستان نے بیان کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ لوگوں نے مختلف دروس دیے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ وہ دعاؤں کی تشریح کے اعتبار سے درس دیتے رہے، بعض روزے کے فقہی مسائل، بعض خطبہ شعبانیہ پر درس دیتے رہے۔ کئی موضوعات ہو سکتے ہیں جو آپ ماہ رمضان میں اپنا سکتے ہیں، جیسے بالفرض نہج البلاغہ میں کئی ایسے خطبے ملیں گے جن کو آپ موضوع گفتگو قرار دے سکتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک میں اپنا سکتے ہیں۔ ایک موضوع بتا رہا ہوں جو میں نے درس کے طور پر منتخب کیا اور اس پر درس بھی دیے، جیسے خطبہ حمام۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ خطبہ حمام مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ حمام دراصل مولا کے ایک صحابی کا نام تھا، اور حمام نے آ کر مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا ذرا بیان کیجیے متقی کون ہوتا ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین نے اختصار سے کام لیا، مختصراً مولا نے بیان فرمایا حمام بس اسی پر اکتفا کرو۔ تو کہا کہ نہیں مولا، ایسے بیان کیجیے کہ میں اپنے سامنے متقی کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھوں، میں مجسم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایسے بیان کرتے جائیے۔ یعنی ایک ہی وقت میں مولا کے علم کا بھی امتحان لے رہا ہے اور مولا کی خطابت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ خطابت میں کیا ہوتا ہے، جب ہم خطابت کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو اچھا خطیب وہ ہوتا ہے کہ جب بیان کرے تو سامعین کی نگاہوں میں تصویریں بننا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے بات پہنچ رہی ہے۔ تو امیر المومنین سے کہہ رہا ہے ایسے بیان کیجیے کہ متقی میرے سامنے مجسم ہوتا ہوا مجھے نظر آئے۔ اب کیا ہوا، مولا نے یہ بیان کیا کہ حمام کا لانا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ مولا نے اس وقت فی البدی بیان کرنا شروع کیا، اور مولا نے صاحبان تقوی کی، اہل تقوی کی، متقیوں کی 110 صفتیں بیان کی فی البدی، اور 110 صفتیں بیان کی۔ تو اس پر مولا نہیں رکے، ہو سکتا ہے مولا مزید آگے بیان کرتے، لیکن یہ جو مولا کا صحابی تھا حمام، اس نے چیخ ماری اور گرا اور روح پرواز کر گئی۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ جو اہل نصیحت ہوتے ہیں، جو اہل تقوی ہوتے ہیں، ان کے دل پر ہماری باتیں ایسے ہی اثر کیا کرتی ہیں۔ یہ خطبہ حمام ہے نہج البلاغہ میں، اس کو میں نے بطور موضوع گفتگو ماہ رمضان المبارک میں منتخب کیا تھا، اور اس پر دروس دیے، اور شاید نیٹ پر پڑے بھی ہوں گے۔ اس پر تقریباً 40 کے قریب درس ہوں گے، جس میں تقریباً 110 صفتیں میں نے پوری بیان کی۔ اس کے علاوہ کئی ایسے موضوعات ہیں جو ماہ رمضان میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر ہم گفتگو کریں۔ پہلے زین بھائی جو کہہ رہے تھے مصابیح الانوار کو ہم موضوع گفتگو کے طور پر قرار دیتے، تو مصابیح الانوار بھی کل میں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہی کہ ماہ رمضان المبارک چونکہ قریب ہے، اور یہ برنامہ ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے، تو یقیناً کچھ ایسے موضوعات ہوں جو ماہ رمضان المبارک میں آپ کو مدد دے سکے، تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو سکے۔ ایک موضوع وہ ہے امیر المومنین کی وصیت، اور آپ جانتے ہیں امیر المومنین کی بہت ساری وصیتیں، ایسا نہیں مولا نے صرف ایک ہی وصیت ارشاد فرمائی، کئی وصیتیں جو مولا نے اپنی زندگی کے مختلف موقعوں میں، مختلف اوقات میں ارشاد فرماتے رہے۔ ایک وصیت جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور نہج البلاغہ میں خط نمبر 47 جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، اور گروپ میں شاید آ بھی گیا ہوگا، آگے وہ آپ موضوع بحث قرار دے سکتے ہیں۔ اچھا، 47 خط کا نمبر ہے، اور مولا کی اس وصیت کی کیا اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مولا امیر کی وصیت آپ منتخب کریں گے موضوع کے طور پر، تو آپ کون سی تاریخوں میں بیان کریں گے؟ کون سی تاریخوں کو بیان کریں گے؟ ہاں حسن، جزاک اللہ۔ دیکھیے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالفرض آپ اس موضوع پر تیاری کریں اور آپ پہلی سے 5 رمضان تک آپ بیان کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک امیر المومنین کا ہی مہینہ ہے، آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اچھا
کرنا چاہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ پہلی سے 5 میں بیان کریں، 6 سے 10 میں بھی بیان کریں، لیکن عموماً پہلی سے 5 میں جس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے خطبہ شعبانیہ، یا روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت، روزے کے فقہی مسائل کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ پھر 6 سے 10 ماہ رمضان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے 2-3 دن موضوع کچھ ہوتا ہے، پھر آخری 2 دن جناب خدیجہ کی طرف بات چلی جاتی ہے، اور پھر اس اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ 11 سے 15 میں پھر امام حسن علیہ السلام، اور پھر اس اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال آپ اس میں موضوع کچھ بھی منتخب کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ موضوع جس پر ہم ابھی بات کریں گے یہ خاص طور سے 16 سے لے کر 20 ماہ رمضان المبارک تک اس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ 16 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک اس موضوع کو بطور عنوان منتخب کیا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے آپ کی مرضی ہے، آپ اس وصیت کو چاہیں تو آپ ایک دن میں بیان کریں، صحیح ہے، آپ کے پاس ایک مجلس ہے، آپ ایک مجلس میں بیان کریں، پھر اس کے بعد آپ کا پڑھنے کا طریقہ اور ہوگا کہ آپ کو ایک دن میں پورا سمیٹ دینا ہے یہ، یعنی آپ کے پاس پونا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، اس میں آپ کو مصائب بھی پڑھنے، شوکت سن رہے ہو، 1 گھنٹے میں آپ کو مصائب بھی پڑھنے اور مولا کی وصیت بھی پڑھنی ہے، تو ایک دن کے اعتبار سے آپ بیان کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی ایسا ہو جو 3 روزہ مجلس پڑھے اور 6 روزہ مجلس میں اسی کو موضوع گفتگو قرار دے دے، وصیت امیر المومنین کو، پھر 3 دن کے اعتبار سے بات ہوگی، پھر 3 دن کے اعتبار سے اس میں واقعات اور روایات اور آیات شامل کی جائیں گی 3 دن کے اعتبار سے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 16 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک دروس دیں، اور اس میں آپ اس وصیت کو بطور موضوع گفتگو آپ منتخب کر لیں اور چن لیں، اس میں پھر بیان کریں، صحیح ہے، لیکن دروس یہی مشورہ ہوتا ہے زیادہ دیر کا نہیں دیا کریں، یعنی آپ اگر بیٹھ جائیں 45 منٹ 50 منٹ لے کر کوئی بھی نہیں سنے گا آپ کو، صحیح ہے، نہ ہی کوئی ہم علامہ طالب جوہری ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی ہم رشید ترابی صاحب ہے، نہ ہی کوئی اتنے بڑے خطیب ہے کہ ہمیں کوئی لوگ بیٹھ کر سنیں گے، اور ویسے ہی وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، کم سننے کے عادی ہوتے ہیں، 20 منٹ کے درس میں بھی لوگوں کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سونا ثواب ہے، سانس لینا تسبیح ہے، تو سب سو رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، خیر درس میں بھی عبادت، صحیح ہے، ان کا سوال ہوتا تھا، ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، کیا پڑھ رہے ہو میاں مدرسے میں، تو پھر بتاتے تھے، تو اس اعتبار سے سوال کرتے تھے، تو جب میں گیا وہاں پر علامہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے، اچھا ایک تو ان کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی کسی کی بات کرے درمیان میں، علامہ صاحب کا ایک الگ روب ہوا کرتا تھا، ان کا طریقہ صوفے پر بیٹھنے کا، ہاتھ میں سگار لیے ہوئے اور صوفے پر بیٹھے ہوئے، آس پاس لوگ سارے بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے، اور گفتگو ہو رہی ہے اور علامہ صاحب باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب جب ہم پہنچے وہاں پر بیٹھے تو مولانا مہدی وانی صاحب نے تعارف کروایا کہ یہ طالب علم ہے اور ان کا نام یہ ہے اور یہ ہے، تو فوراً پلٹ کر پوچھ لیا میاں کون سے مدرسے میں ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ قرآن و ترت میں پڑھتے تھے اس وقت۔ اچھا تو میاں کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ لمحہ پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ اچھا تو لمحے کا توقف کیا اور اس کے بعد فوراً سوال کیا، اچھا میاں کس نے لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ ہم نے کہا کہ شہید اول محمد بن جمال الدین مکی انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا تو میاں اس کی شرح وغیرہ ہوئی ہے نہیں ہوئی اب تک؟ صحیح ہے، حالانکہ مدارس میں کیا پڑھائی جا رہی ہے، شرح ہی پڑھائی جا رہی ہے، صحیح ہے، وہ جو محمد بن جمال الدین کا نسخہ ہے وہ تو اتنا سا رسالہ ہے گویا، بہت جو ہے وہ کچھ صفحات ہے اس میں، لیکن کہا کہ شرح وغیرہ ہوئی ہے، میں نے کہا جی بولا مدارس میں شرح ہی پڑھ رہے ہیں ہم، تو کہا وہ کس نے کی ہے؟ تو میں نے شہید ثانی شیخ زین الدین عاملی نے۔ اچھا اس کا پورا نام کیا ہے کتاب کا؟ میں پورا نام بتایا کہ پورا نام لمت الدمشقیہ اور پورا نام بتایا۔ اچھا یہ کہاں لکھی ہے شہید اول نے؟ میں نے کہا کہ یہ زندان میں جب قید تھے تو وہاں لکھی، یہاں تک تو صحیح تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال، میاں اس زندان کے داروغہ کا نام کیا تھا؟ اب جب یہ پوچھا کہ زندان کے داروغہ کا نام، تو ہم نے کہا اللہ صاحب یہ تو نہیں پتا کہ داروغہ کا نام کیا تھا، اس وقت زندان بعد کون تھا یہ تو نہیں پتا ہمیں۔ تو اس وقت علامہ صاحب ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور کہا کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو پہلے مؤلف کے مکمل حالات زندگی وہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کتاب کے بارے میں ایک بیان کر کے کہ یہ کتاب کس اعتبار سے اس میں کیا ہے وہ پورا خاکہ بیان کر کے اس کے بعد پھر کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جبکہ ہمارے مدارس میں اب یہ طریقہ کار ختم ہو گیا ہے، ابھی استاد آتا ہے پہلا صفحہ بسم اللہ چلو شروع کرتے ہیں، نہ کتاب کے بارے میں پتا ہے نہ مؤلف کے بارے میں پتا ہے، پڑھے جا رہے کتاب ختم ہو گئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ مؤلف کون ہے، صحیح ہے۔ اب الفرض ہمارے زین الحسن صاحب ہیں، انہوں نے سمجھ دیا کہ کتاب پڑھی آپ نے، بیٹھتے تھے آپ، کس نے لکھی سمجھ دیا؟ عبد الصمد صاحب کے بھائی، عبد الصمد کے بھائی کون تھے؟ خیر یاد تھا ان کو، بھول گئے آپ۔ شیخ بہائی نے لکھی ہے اور عبد الصمد کی خاطر لکھی تھی، صحیح ہے۔ تو خیر یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کتاب کے بارے میں بیان کیا جائے۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نہج البلاغہ سے، اور نہج البلاغہ کے مؤلف پر تھوڑی بہت گفتگو کریں گے جی، پڑھائی جاتی دونوں پڑھائی جاتی،
ہم نے جس زمانے میں پڑھی. اچھا چلیے، اب نہج البلاغہ کے اعتبار سے دیکھیے، اب آپ ان چیزوں کو بھی درس میں شامل کر سکتے ہیں. نہج البلاغہ کے اعتبار سے تھوڑا بہت بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو تشویق ہو، لوگ اس وقت اس طرف راغب ہو کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی کتاب ہے جو ہمارے گھر میں صرف پڑھی رہنی نہیں چاہیے بلکہ پڑھی جانی چاہیے. صحیح ہے، تو اس کی طرف تھوڑا سا راغب ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیے بتائیے نہج البلاغہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. سید رضی، جن کو شریف رضی بھی کہتے ہیں. صحیح ہے، اب سید رضی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے نہج البلاغہ کے اعتبار سے بیان کیجیے. آپ نہج البلاغہ کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں، اس کتاب کے بارے میں بات کیجیے. یا چلیے پہلے مؤلف کے بارے میں، سید رضی کے بارے میں. سید رضی کون تھے؟ ان کے بارے میں دو چار جملے، ایسے جملے کہ ان کی علمیت کا اندازہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک علماء کا احترام، اور سابقہ علماء جنہوں نے محنت کی ہے ان کی کاوشیں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہاں بھائی ایسے علماء تھے، ان کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں ہو جائیں. اب سید رضی کے بارے میں پوچھتا ہوں، سید رضی کے بارے میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ پتا ہے تو آپ بیان کیجیے. سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں بھائی. صحیح ہے، مرتضیٰ علم الہدیٰ. حسن. سید رضی اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ. علم الہدیٰ یعنی ہدایت کا پرچم. یہ دونوں آپس میں بھائی تھے اور دونوں بہت قابل اور شیخ مفید علیہ الرحمہ کے دونوں شاگرد تھے، سید رضی اور سید مرتضیٰ. اور ان کے لیے یہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک جناب شہزادی بنم سلام اللہ علیہ آنی ہے اور دو بچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور کہنی ہے شیخ مفید صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ حسین، اسے پڑھاؤ. تو شیخ مفید جب خواب سے بیدار ہوئے تو پریشان ہو گئے کہ میری اتنی حیثیت میں حسن حسین کو پڑھاؤں جو امام ہے. تو پھر ان کے خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ آئیں، دونوں ہاتھ پکڑ کے یہ میرا بیٹا مرتضیٰ اور یہ رضی، آپ ان دونوں کو پڑھائیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ شہزادی کی کہتی ہے، شہزادی کہنا یہ چاہیے کہ ان دونوں بچوں کو زیادہ توجہ دو. اب دیکھیے یہ واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور شیخ مفید علیہ الرحمہ استاد ہے، اور شیخ مفید جب پڑھایا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں حوزہ علمیہ کا طریقہ کار ہے کہ کچھ دیر وقفہ ہوتا ہے، استراحت کی خاطر، آرام کی خاطر کچھ دیر وقفہ ہو جاتا ہے. تو شیخ مفید آرام کی خاطر لیٹے تھے ابھی اور آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں دیکھا انہوں نے منظر، اور منظر یہ دیکھا کہ شہزادی کونین مکمل حجاب میں، سر تپا حجاب میں، اور دو بچوں کو لے کر آ رہی ہیں. اور آ کر شیخ مفید سے کہا مفید یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین، ان دونوں کو پڑھائیے. اور شیخ مفید کی جب آنکھ کھلی تو شیخ مفید گھبرا گئے اور شیخ مفید یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، شاید کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہو کہ شہزادی کونین یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، اتنے ماہر اور اتنے قابل ہو گئے ہو کہ اب گویا حسن اور حسین کو پڑھانے کے برابر ہو گئے ہو، شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو. تو بہت زیادہ گھبرائے اور کچھ علماء بیان کرتے کہ بیمار بھی ہوئے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا، علیکم السلام، اعلان بھی کیا کہ دروس کا سلسلہ میں ترک کر رہا ہوں، آج کے بعد درس کا سلسلہ ہوگا ہی نہیں. انہوں نے ترک کر دیا. کوئی بتا سکتا ہے کہاں پر درس دیتے تھے؟ وہ ایک مسجد میں درس دیتے تھے. زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ درس کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے مسجد براسا. ٹھیک ہے، یہ مسجد براسا وہ مسجد ہے کہ جہاں پر وہ پتھر موجود ہے کہ جس پر جناب مریم سلام اللہ علیہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار لٹایا تھا، وہ پتھر موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ چشمہ بھی موجود ہے کہ جہاں امیر المومنین نے یہاں پر چشمہ جاری کیا تھا مسجد براسا میں. پھر اس کے علاوہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر مولا علی نے ایک مرتبہ رد الشمس کیا، سورج کو بھی پلٹایا ہے یہاں پر مسجد براسا میں. اس کے علاوہ وہ پتھر بھی موجود ہے کہ جو معجزے کے طور پر چٹان کے درمیان آ گیا تھا اور صحابیوں سے ٹوٹ نہیں رہا تھا اور چشمے میں حائل بن رہا تھا، تو مولانا نے اس پتھر کو ہٹایا تھا. وہ پتھر بھی موجود ہے اور وہاں پر وہ پتھر بھی رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے یہ مسجد کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر شیخ مفید علیہ الرحمہ اور ہمارے بزرگ علماء درس و تدریس کا سلسلہ کیا کرتے تھے. تو اب جب مسجد براسا میں آئے اور شیخ مفید بیٹھے ہوئے تھے، درس کا سلسلہ ترک کر دیا کہ درس نہیں ہوگا آج سے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیدانی آ رہی ہے، بالکل وہی حجاب ہے جو خواب میں حلیہ دیکھا تھا، اور دو بچے ہاتھ میں ہیں، ایک سید رضی ایک سید مرتضیٰ. اور آ کر کہا کہ اے شیخ ان دونوں بچوں کو پڑھائیے، ایک یہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے، ایک 7 سال کا ہے، ان دونوں کو آپ پڑھائیے. تو اس کے بعد شیخ مفید نے خواب کی تعبیر کو سمجھا اور سید رضی اور سید مرتضیٰ کو اپنا شاگرد بنایا، اور پھر یہاں سے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. صحیح ہے، تو اب آپ بیان کریں تو سید رضی کے اعتبار سے آپ ایک واقعہ، یہ فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے آپ نے یہ بیان کر دیا تاکہ لوگوں میں تھوڑی سی دلچسپی آ جائے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گئی سید رضی کے اعتبار سے بات. اب سید رضی نے جو جمع کیا ہے نہج البلاغہ کو، دیکھیے یہ مولا امیر کے سارے خطبات نہیں ہے. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں بلکہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے. سید رضی علی کے دروازے پر کشکول لے کر کھڑے ہوئے، علی نے جتنی خیرات دی سید رضی کے کشکول میں جتنا آیا اتنا جمع کر کے دے دیا. اور یہ نہج البلاغہ میں سارے خطبات پورے بھی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں اگر نہج البلاغہ کے خطبات آپ نے دیکھے ہو، نظر کی ہو، تو اس میں لکھا ہوتا ہے بعض خطبے میں منہا، یعنی سید رضی کہتے ہیں کہ یہ خطبے میں کچھ حصہ ملا ہے مجھے، باقی نہیں ملا. بعض خطبوں میں کا اس کا پہلا حصہ بھی، آخری حصہ بھی، درمیان والا حصہ مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ کتابیں تلاش کرنا اور پھر جمع کرنا مواد کو بہت مشکل ہوا کرتا تھا. لیکن ایک غالباً ہے آیت اللہ صادق موسوی صاحب، انہوں نے
نیج البلاغہ کی تکمیل کی اور 5 جلدوں پر نیج البلاغہ کو مکمل کیا کہ جو سید رضی کو مل نہیں سکا وہ میں نے جمع کر دیا اس کتاب میں. ٹھیک ہے جی جی. اچھا تو یہ ہو گیا سید رضی کا مختصر سے تعارف. اب آ جائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں نیج البلاغہ کے بارے میں بیان کیجیے. آپ لوگ حضور آگے آئیے نا تھوڑا سا. ہاں جی دائرے میں آ جائے تاکہ ایک ادھر آ جائے, تھوڑا سا ادھر ہو جائے, راہیل ادھر ہو جائے, تھوڑا سا آ جائے, ادھر اٹھ کے آ جائے. چلیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بابا سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماہ رمضان المبارک کے خاص طور پر 16 سے لے کر 20 ماہ رمضان المبارک تک ہم اس درس کے موضوع پر بات کر رہے ہیں, اور مولا امیر کی وصیت کو ہم نے بطور حدیث چنا ہے کیونکہ ہمارا موضوع حدیث رہے گا, لہذا حدیث کے طور پر ہم نے اس وصیت کو چنا ہے. اس پر انشاءاللہ بیان کریں گے, لیکن میں نے کہا ابتدا میں نیج البلاغہ کے اعتبار سے اور سید رضی کے اعتبار سے بیان کر دیا جائے تاکہ عوام کے لیے یہ دلچسپی کا باعث بن جائے. اب مجھے بیان کیجیے آپ نیج البلاغہ کے اعتبار سے جو معلومات آپ کے ذہن میں نیج البلاغہ کے اعتبار سے کتاب کے اعتبار سے ہے جو آپ عوام میں بیان کر سکتے ہیں تاکہ عوام اس کی طرف راغب ہو, وہ کیا بیان کر سکتے ہیں یہ بیان کیجیے آپ. بہت سی شروعات یہاں تک کہ اہل سنت والوں نے بھی قلم اٹھایا ہے. عبد الحمید ابن علی معتزلی اور فقہ جعفریہ میں تو بہت سے علماء نے لکھی ہے, علامہ یوسف بہرانی اور تقی مجلسی, باقر مجلسی کے والد, اور حبیب اللہ خوئی نے لکھی ہے, حال ہی میں ناصر مقام شرازی نے لکھی ہے, ترجمہ بھی ہو گئی ہے. مگر یعنی شروعات نیج البلاغہ کی بہت زیادہ ہے. صحیح ہے, اور 1400 سال کے عرصے سے اس نیج البلاغہ پر قلم فرسائیہ کی جا رہی ہے, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, قلم لکھے جا رہے ہیں, لیکن مولا علی کی بات کی ابھی تک شرح ختم نہیں ہوئی. تو جس کی بات کو نہیں سمجھا جا سکتا اس کی ذات کو نہیں سمجھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ہاں کون سا واقعہ جی جی کہ وہ ایک طالب علم تھا, ایران تھا, وہ پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں, تو کہاں پروفیسر تھا. پروفیسر جو ہے وہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایران کا شیعہ ہے, ان کے جو ہے ہمارے خلاف بولتا رہتا تھا. ایک مرتبہ اس میں جو ہے وہ طالب علم نے ایسا کیا کہ نیج البلاغہ اٹھا کے اس کو دے دیا. اس نے پڑھا, پڑھنے کے بعد آگے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں, دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں, دنیا میں جتنے بھی انسان ہو رہا ہے, سب کا ذمہ دار ہوگا. کیوں؟ جہاں بھی قتل ہوتا ہے, جہاں بھی جرم ہوتا ہے, جہاں بھی یعنی انسانیت کے خلاف وہ ہوتا ہے, اس سب کا مجرم کیوں, کس وجہ سے؟ تم نے اس جیسے امام کو چھپا کے رکھا ہے, اس جیسے کتاب کو تم نے چھپا کے رکھا ہے. اگر یہ کتاب عام ہو جاتی اور علی عام ہو جاتے تو آج انسان. سبحان اللہ. اور کسی کا اتفاق ہوا ہے نیج البلاغہ پہ کبھی درس دینے کا؟ کبھی اتفاق بنا ہے زندگی بھر؟ کبھی کبھی بات کر لی ہو نیج البلاغہ پہ؟ علماء نے تو خیر اشرے پڑھے اس پر, لیکن کبھی بات کی ہو اس پر؟ اچھا جیسے وہ اس طرح تو کبھی مطلب اچھا اب دیکھیں نیج البلاغہ پر ایک دو جیسے آپ چیزیں شامل کر دیں تاکہ لوگ اس میں دلچسپی لیں. جیسے بالفرض میں ایک دو باتیں کرتا ہوں, جیسے ایک یہ جو انہوں نے بیان کیا اس سے بالکل ملتا جلتا واقعہ, ایک عیسائی مورخ گزرا ہے جس کا نام ہے جارج جارڈن. ایک عیسائی مورخ گزرا ہے, ایک سیمینار کے بعد اس کے شیعہ دوست نے نیج البلاغہ دے دی اس کو تحفے میں, جارج جارڈن کو. اچھا کہا کہ یہ کون سی کتاب ہے, کس کی کتاب ہے؟ تو شیعہ دوست نے کہا کہ یہ ہمارے مولا کی کتاب ہے. اچھا آپ کے مولا کی کتابیں کب لکھی انہوں نے؟ نہیں ہمارے مولا نے نہیں لکھی, ہمارے عالم نے ایک جمع کی ہے. اچھا تو یہ کب کی بات ہے؟ کہا کہ یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے. اچھا اس میں 1000 سال پرانی باتیں؟ کہا نہیں باتیں تو 1400 سال پرانی ہے, لیکن عالم نے 1000 سال پہلے لکھی ہے. اچھا تو خیر دل رکھنے کے لیے لے لی, لیکن دل میں یہی سوچا کہ یہ دقیانوسی کتاب کون پڑھے گا, اور اٹھا کر اس کو لائبریری میں رکھ دیا فقط, لیکن کبھی اس کو کھول کر نہیں دیکھا. ایک دفعہ اتفاق سے وہ کہتے ہیں کہ جب ساری کتابیں دیکھ رہا تھا تو یہ نیج البلاغہ نظر سے گزری. کہ جب 2-4 باتیں پڑھی تو اشتیاق بڑھنے لگا کہ ذرا اس کتاب کو دیکھیں اور کتاب کو پڑھنا شروع کریں. تو جب کتاب کو پڑھا تو اس میں ایسی ایسی باتیں تھی کہ بالکل سمندر کی مخلوق کے بارے میں اور دیگر مخلوقات کے بارے میں. تو میں سوچنے لگا کہ یہ ساری بیکار باتیں ہیں, جب تک سائنس نے مانی نہیں ہے تو میں کیوں مانوں اس کو. تو کہا کہ ابھی میں نے یہ سوچ کر کتاب بند ہی کی تھی اور رکھی تھی. کہا کہ میں نے ٹی وی کھولا, اور جب ٹی وی کھولا تو اس میں ایک نئی تحقیق آئی کہ سائنسدانوں نے ایک تحقیق پیش کی کہ سمندر میں فلاں مخلوق پائی جاتی ہے اور فلاں مخلوق پائی جاتی ہے. تو فوراً جو ہے وہ ایک دل میں خیال آیا کہ یہ کون انسان تھا جو 1400 سال پہلے آ کر وہ باتیں بتا گیا جو آج سائنسدان ثابت کر رہے ہیں, وہ باتیں بیان کر کے گیا. اس کے بعد نیج البلاغہ کو اٹھایا اور اس نے از اول تا آخر 200 مرتبہ نیج البلاغہ کو پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ. اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ جب جب میں پڑھتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملی ہے نیج البلاغہ میں. ہاں نئے مطلب میں نے نکالے نیج البلاغہ سے, کوئی نہ کوئی نئی بات ہی نکلی ہے نیج البلاغہ سے. اچھا اسی طریقے سے ایک شخص جس نے چیونٹی پر تحقیق کی اور 20 سال تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی انگلش میں جس کا نام رکھا دا آنٹ, چیونٹی, صحیح ہے, اور اس میں چیونٹی کے
چلنے پھرنے کے اعتبار سے, غذا کے اعتبار سے, رنگوں کے اعتبار سے, کتنی قسم کی چیونٹیاں ہوتی ہیں, اس نے پوری کتاب لکھ دی. اور اس کے بعد اس کو نہج البلاغہ میں ملی. نہج البلاغہ میں ایک پورا خطبہ موجود ہے مولا کا, جو مولا نے چیونٹی کی خلقت پر دیا ہے. جب اس نے چیونٹی کی خلقت پر خطبہ پڑھا تو سر پر ہاتھ رکھ لیا, کہا کہ کاش یہ خطبہ پہلے پڑھ لیتا تو میرے 20 سال کی محنت ضائع نہیں ہوتی. جو آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ 20 سال پہلے یعنی 1400 سال پہلے کوئی بیان کر کے جا چکا ہے اور بیان کر دیا اس نے. تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی ایک ایسا انسان گزرا ہو جو اتنا دقت سے علم رکھتا ہو کہ چیونٹی کے بارے میں اس نے اس وقت تحقیق کی. مجھے 20 سال لگے, اس نے کیسے بیان کر دیا. اور اس کے بعد پھر جب نہج البلاغہ اس نے مکمل طور پر پڑھی اور مکمل جب پڑھ لیا تو اس کے بعد اس نے اعتراف کیا, کہا کہ یا تو یہ مانو کہ علی نے پوری کائنات کو بنایا ہے, یا تو یہ مانو کہ علی نے پوری کائنات کو بنتے دیکھا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک مشہور بات کہ کلام فوق البشر و تحت الخالق, کہ یہ ایسا کلام ہے جو بشر کے اوپر ہے لیکن خالق کے نیچلا کلام ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ نہج البلاغہ کے اعتبار سے آپ بیان کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت لوگوں کو رغبت ہو, اور پھر اس کے بعد آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اب میں نے بیان کر دیا کہ یہ مولا کی وصیت آپ چاہیں تو ایک دن میں پڑھیں. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر شہادت کی مجلس, اگر بالفرض میں 3 روزہ مجلس پڑھ رہا ہوں یا 5 روزہ مجلس پڑھ رہا ہوں, تو جو آخری مجلس ادا ہوگی اس میں مولا کی وصیت ضرور پڑھتا ہوں میں. اس کی وجہ ہے وہ انشاءاللہ درس کے درمیان آ جائے گی. آپ کی مرضی, آپ ایک مجلس بنائیں اس پر تو اس کا مواد الگ ہوگا. آپ چاہیں تو اس پر 3 مجلس سے پڑھیں, آپ چاہیں تو اس پر 5 درس دیں. آپ کا موضوع اگر یہ 5 دن کا رہے گا تو آپ اپنے اعتبار سے پھیلائیں گے, 3 دن کا رہے گا تو آپ اپنے اعتبار سے اس کو سمیٹیں گے, 1 دن کا رہے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کتنی دیر میں اس کو سمیٹ لینا ہے. صحیح ہے. تو یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ہم نے تھوڑا بہت بیان کیا, سید رضی کے اعتبار سے تھوڑا بہت بیان کیا, یہ آپ نے پہلے درس میں تھوڑا بہت لوگوں کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو رغبت ہو. اس کے بعد آپ نے یہ وصیت بیان کرنا شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مولا کی وصیت ہے خط نمبر 47. یہ میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں بھجوا دیے, آپ ذرا نکال لیں اپنے پاس تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ اس کو ساتھ ساتھ رکھیں. اور اچھا یہ بلا لیجیے گا تاکہ کیمرہ وغیرہ سیٹ کر لیں گے. اچھا, یہ نہج البلاغہ خط نمبر 47. کوئی مجھے بتا سکتا ہے مولا کی وصیت ہے نا, تو سید رضی نے اس کو خط میں شامل کیوں کیا, خطوط کے حصے میں شامل کیوں کیا؟ خط نمبر 47 یہ نشان خط کا کیوں شامل کیا مولا نے؟ وجہ کیا ہے؟ لکھ کے بھیجی نہیں تھی, مولا نے اس کو تحریر کروایا تھا خود. اچھا, یہ وصیت جب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس وصیت کو بیان کرتے ہوئے آپ کچھ باتیں پہلے بیان کریں کہ اس وصیت کی اہمیت کیا ہے, یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس وصیت کی جو مولانا نے ارشاد فرمائی اس کی کچھ جہتوں سے اہمیت واضح ہوگی. ٹھیک ہے, اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا کیا اہمیت ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے پہلے بتائیے کیا اہمیت ہو سکتی ہے اس وصیت کی, اس میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ یعنی دیکھیں وصیت ایسی ہے جب آپ اس کا متن پڑھیں گے خود آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ وصیت گویا مولا ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس کی وصیت کی اہمیت پہلے بیان کر دیں. اچھا یہ دیکھیں, یہ ایک اعلان یہاں پر آپ سن لیں. آپ کو مجھے نہیں پتا بیان کیا گیا نہیں کیا گیا, کل غالباً آغا احمد نقوی کی پہلی کلاس ہو گئی اور اس میں انہوں نے بعد میں تمرین وغیرہ لی, بیان کیا تو لفظ نہیں لیا, شاید کل پہلی کلاس تھی اس وجہ سے. آج کی کلاس تو پہلی ہے, لیکن اس کے بعد جو اگلے ہفتے سے کلاسز ہوگی, جو پچھلا درس بیان ہوا ہے وہ کسی بھی طالب کو کہا جائے گا یہاں پر آئے اور بیان کرے. ٹھیک ہے, خطابت میں ڈھالنا پڑے گا, یہ اصول ہو گیا طے. صحیح ہے, یہ قانون بن چکا ہے. صحیح ہے. اور یہ ہم ہی نے بیان کیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب کلاس ہو رہی ہے اور اس مؤسسے کے اہداف میں سے ایک ہدف یہی ہے کہ خطابت کرنا اور خطابت سکھانا, تو الحمدللہ سید مرتضیٰ عباس عابدی صاحب ہمارے دوست ہمارے رفیق وہ یہ کلاس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کلاسز ہوتی ہیں دیگر مواد کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو اب یہ امتحان ہوگا آپ کا کہ آپ کس اعتبار سے ڈھالتے ہیں, اور تیاری سب نے کرنی ہے. پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ کس کا نام آنا ہے, آ کر بٹھا دیا جائے گا, بیٹھے اور تقریر کریں اور بیان کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ آپ بیان کرتے ہیں, دوسرا حصہ دوسرے طالب سے بیان کر دیا جائے کہ یہاں سے آپ کنٹینیو کریں, یہاں سے آپ ہوتے تو کیسے بیان کرتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ تیاری اس معاملے میں مکمل رکھیے گا. صحیح ہے, اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے پاس نوٹ پیڈ میں یا کاپی میں یا کہیں نہ کہیں نکات وغیرہ لکھتے رہیں تاکہ جب آپ ماہ رمضان المبارک میں دروس دیں تب بھی آپ کو کام آئے. اس کے علاوہ آپ جب اگلی کلاس میں آئے تو اس کے لیے بھی آپ کو کام آ جائے. یہ کرنا چاہیے کوئی کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے. اس کتاب سے ہم آپ کو موضوعات دیتے ہیں. مثلا آپ خود آپ چلا رہے ہیں نہج البلاغہ سے, اگر احمد صاحب چلا رہے ہیں توضیح المسید سے, اگر مرتضیٰ چلا رہے ہیں خطابت سے, مطلب الگ الگ ٹاپک چل رہے ہیں نا. پھر مثلا آپ بولتے ہیں آئیں یاد پہ خطاب کریں, جی کیا پتہ کون سی موضوع پر خطاب. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں ایک بات بتائیں, آغا احمد نقوی اگر فقہ پر پڑھا رہے ہیں تو وہ کس موضوع پر کروائیں گے؟ فقہی مسائل بیان کریں آپ. بھائی انہوں نے اگر بالفرض میں مثال دے رہا ہوں ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے روزے کے مسائل بیان کیے, بالفرض وہ کیا مسائل بیان کر رہے ہیں؟ وضو کے. تو آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ عوام میں جائیں گے تو ادھر بیٹھیے حضور اور وضو کے مسائل بیان کر کے بتائیں, کیسے بیان کریں گے آپ. صحیح ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہوگا. منگل کو پھر میری کلاس ہوگی تو میں آؤں گا تو میں یہی کہوں گا کہ حضور پچھلے درس میں ہم نے نہج البلاغہ میں مولا کی وصیت کو بیان کیا تھا, تو آئیے حضور ممبر پہ اور ذرا وصیت پڑھ کے بتائیے مولا کو. صحیح ہے, اور مولا کی وصیت پڑھ کر سنائیں, اور پڑھ کر سنانے نہیں, اس کو خطابت کے انداز میں ڈھالنا ہے
کہ اگر آپ عوام میں پڑھ رہے ہوتے تو کیسے پڑھتے. پھر بدھ والے دن کس کی کلاس ہے؟ آن لائن کلاس ہے. ٹھیک ہے, تو آن لائن کلاس میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سلسلہ ہے, وہ خطابت کی کلاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جمعرات والے دن پھر خطابت کی کلاس ہے میرے خیال سے, ٹھیک ہے, وہ تو ہوگی تمرین. اور اس کے بعد پھر جمعے والے دن قاری امتیاز صاحب کی وہ تجوید کی ہوگی, لیکن اس دن پھر امتحان ہوگا, ان چاروں دن ہوگا. صحیح ہے, وہ میرے خیال سے شاید کچھ سوالات وغیرہ ہوں گے, اسی کے بنیاد پر آپ کا جو بھی راتب وغیرہ ہے وہ طے ہوگا. صحیح ہے, تو یہ طریقہ کار ہوگا. چلیے آئیے دوبارہ اس پر, خط نمبر 47, اس کی وصیت. یہ وصیت ہے, اس کی اہمیت کیا بیان کریں گے؟ کوئی نقطہ؟ وصیت کی جاتی ہے اہمیت والی چیز, اگر یعنی غیر ضروری چیزوں کی وصیت نہیں کی جاتی. اچھا, اور کوئی؟ جی, وصیت کی اہمیت بھی ہے اور مولا کا فرمان بھی ہے کہ انسان کو جو وصیت جو ہے وہ لکھ کے رکھنی چاہیے تاکہ آگے مشکلات میں ہو. صحیح. اچھا دیکھیے, جیب میں ہونی چاہیے بلکہ صحیح ہے. ہاں سر, دیکھیے جب میں بیان کرتا ہوں تو خاص طور پر اس وصیت کے پیرے میں 2-3 باتیں بیان کرتا ہوں کہ اس وصیت کی بہت زیادہ اہمیت کیوں ہے. ایک تو سب سے پہلا جملہ کلام الامام امام الکلام. کیا مطلب ہے اس کا؟ کلام الامام امام الکلام, اس کا کیا مطلب ہے؟ امام کا کلام تمام کلاموں کا امام. آسن, امام کی بات تمام باتوں کی امام ہے گویا کہ. جیسے لوگوں میں امام کی حیثیت ہوتی ہے ویسے تمام باتوں میں امام کی بات کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو بات یہ کہ یہ وصیت کسی عام انسان کی نہیں ہے, مولا امیر وصیت کر رہے ہیں. اگر بالفرض کوئی انسان دنیا سے جائے, اگر کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے, بیٹا اگر خوددار ہوگا تو وہ وصیت کو ساری زندگی اپنا رکھے گا. میرا باپ گیا تھا تو یہ کہتے ہوئے گیا تھا. یہ کوئی معمولی اصلی خطاب نہیں کری, امیر المومنین کہہ رہے ہیں. امیر المومنین جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا انا ولی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. گویا کہ ہمارا باپ ہمیں وصیت کر کے جا رہا ہے 21 رمضان 47 ہجری کو, اور کہہ رہا ہے کہ یہ وصیت ہے میری. امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے. ایک بات اس کی اہمیت. ٹھیک ہے, دوسری بات اس کی کیوں اہمیت ہے اور زیادہ؟ کیونکہ قرآن نے حکم دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں کتبہ علیکم اذا آیت ہے کہ جس میں وصیت کرنے کا حکم دیا. اچھا, اور انبیاء اکرام نے بھی وصیت کی, حضرت ابراہیم نے, حضرت لقمان نے, اس طرح ہر نبی کی وصیت میں. صحیح آسان. اچھا دیکھیے, آپ چاہیں تو وصیت کے اعتبار سے نکات شامل کریں, وہ آپ شامل کر سکتے ہیں, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے خاص طور پر اس وصیت کی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ امام کا کلام ہے. دوسری بات, یہ وصیت مولا نے کب ارشاد فرمائی ہے؟ یہ مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم مولا کو ضربت لگا چکا ہے. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے اپنی زندگی میں اور بھی وصیت ارشاد فرمائی ہے. جنگ صفین سے واپسی آ رہے تھے, مولا نے وصیت ارشاد فرمائی. کبھی اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو وصیت ارشاد فرمائی, کبھی اپنے کسی صحابی کو وصیت ارشاد فرمائی. لیکن یہ وصیت ارشاد فرما رہے مولا ضربت لگنے کے بعد. ضربت لگنے کے بعد کیا مطلب آپ جانتے ہیں, مصائب آپ پڑھتے رہتے ہیں امیر المومنین کے, کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگ چکی ہے تو وہ حالت ہے کہ مولا زیادہ کلام نہیں کر پا رہے, مولا زیادہ گفتگو نہیں کر پا رہے. اور جو صحابی آ رہے ہیں مولا سے ملنے کے لیے, تو جب آئے ہیں تو مولا نے اس وقت بھی دعوی سلونی کیا, سلونی پوچھو علی سے آج بھی. لیکن جب ساری زندگی دعوی سلونی کیا اور آج دعوی سلونی کیا تو اس میں فرق پایا جاتا ہے. جب ساری زندگی دعویٰ کرتے تھے تو مطلقاً دعوی سلونی کر رہے ہیں, آج جب دعوی سلونی کر رہے ہیں تو ساتھ میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں, میرے دوستوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, لیکن آج علی سے کم کلام کرنا, کیونکہ علی زیادہ تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا. مختصر سوال کرو, مختصر جواب لو اور جاؤ اپنے اپنے گھروں پر. یہ مولا کا طریقہ کار ہے. اس حالت میں جب مولا کو ضربت لگ چکی ہے اس وقت مولا یہ وصیت نامہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو یقیناً اس کی اہمیت بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی؟ اس عالم میں وصیت ارشاد ہوئی ہے. 2 اہمیت ہو گئی. تیسری اہمیت اور کوئی بیان کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو امام کا کلام ہے, اس کی اہمیت تو ہے ہی ہے, کلام ہے, لیکن ساتھ میں مولا نے اس کو ریٹن ڈاکیومنٹ بنایا ہے. مولا نے کہا اس کو تحریر کرو. صحیح ہے, یہ وصیت مولا نے صرف اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو نہیں کی. اس وصیت میں لفظ آئیں گے, مولا نے کہا اس کو تحریر کرو, اور یہ میری وصیت کس کو ہے؟ وَمَن بَلَّغَهُ کتابی, جس تک میری یہ تحریر جا رہی ہے اس کو میری یہ وصیت ہے. یعنی آپ لوگوں کو جب خطابت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں. آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے 21 رمضان ہے, 40 ہجری ہے, ہم اور آپ کوفہ میں موجود ہیں, امیر المومنین کے بیت الشرف میں ہیں. امیر المومنین صاحب نے یہ فرمایا کہ مولا وصیت فرمائے, اور مولا نے ہمیں بدلے میں یہ وصیت ارشاد فرمائی. آپ بتائیے کہ اگر مولا نے یہ وصیت کی ہے تو کیا ہم اس کو فراموش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ آپ جملہ رکھیں تاکہ لوگ اس پر مزید آمادہ ہو اور لوگ وصیت کو اپنانے کے لیے اور وصیت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو کہ اب خطیب کیا کہنے والا ہے, کیا ارشاد فرمائی ہے مولا نے وصیت. اس کے بعد آپ اپنی وصیتوں کا اور جو مولا نے بیان فرمائی اس کا آغاز کریں گے. پہلے آپ یہ بیان کریں. تو ابھی جو بیان ہو رہی ہے یہ وصیت ہے, یہ صرف اور صرف درس کی حد تک نہیں ہے, یہ مولا نے آپ کو بھی وصیت ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اس کی تحریری شکل, تحریری شکل دلوائی گئی.
ان تین جہاد سے اس وصیت کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک تو امام کا کلام ہے, پھر اس کے بعد مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی جب ضرورت لگ چکی ہے, مولا سے بولا نہیں جا رہا, کلام کم کر رہے ہیں, اس وقت یہ وصیت ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر تیسری بات, لکھا نہیں, صرف بولا نہیں, مولا نے کہا کہ لکھو اسے اور پہنچاؤ اسے, جہاں پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. یہ میری وصیت میرے بچوں صرف تم کو نہیں ہے, جہاں جہاں تک جاری ہے ہر ایک کو میں وصیت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تین جہاد سے اس وصیت کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے, تو اب آپ سمجھے درس کا پیٹرن کیا ہوگا. آپ کا درس کا پیٹرن یہ ہوگا, اگر بالفرض میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب آپ 5 دن کا درس دے رہے ہیں, 5 دن کے دروس ہیں 16 رمضان سے لے کر بالفرض 20 رمضان تک, تو آپ کا درس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ پہلے درس میں آپ بات کریں گے کس اعتبار سے, نہج البلاغہ کی کتاب پر, سید الرضی پر, اس پر بات کی آپ نے, کچھ واقعات نکال لی آپ نے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس وصیت کی اہمیت بیان کی تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے, یہ وصیت اگر یاد ہو سکتی ہے نا تو یاد کر لیجیے گا. یہ وہ وصیت ہے, ہر رمضان پڑھتے رہیے اور ایک ہی مجمع میں پڑھتے رہیے. ایک ہی مجمع کا کہہ رہا ہوں میں. لوگوں کو دیکھیے پہلی بات تو یاد نہیں رہتی, دوسرا اگر لوگوں کو یاد بھی ہے تب بھی یہ مولا کی وصیت ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ جو بار بار یاد دلائی جانی چاہیے. میرا طریقہ کار یہ میں نے بیان کر دیا آپ کو کہ میں چاہے جہاں پر بھی مجلس پڑھ رہا ہوں, جو میری آخری مجلس ہوگی شہادت کے اعتبار سے, اس میں یہ وصیت ضرور پڑھوں گا, میں ضرور پڑھتا ہوں. اور الحمدللہ میں نے خیر یاد بھی کی ہوئی ہے, اور ایک دفعہ اگر دیکھتے ہیں تو پوری ذہن میں آ جاتی ہے, اس کے بعد بیان کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے, اب یہ ہو گئی وصیت کے اعتبار سے, اہمیت کے اعتبار سے بات. اب آئیے وصیت کی جو ہے وہ موضوع کو شروع کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. اچھا, یہ مٹا دوں میں, یہ جس کو لکھنا تھا لکھ لیا آپ نے, ابھی نکالنا تو نکال لیں ورنہ پھر دیکھ لیجیے گا. یہ آپ نوٹ کرتے رہیے بھائی, اگلے منگل کو جس کا نام آئے گا اس کو خطابت کرنی ہے, ابھی سے تیاری پکڑ لیجیے گا. صحیح ہے, بیان کر دیا. اب وہ کوئی خطابت کر رہا ہے نہیں کر رہا, کہ آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہے, یہ باتیں جو ہے وہ چھوڑ دیجیے گا. جو نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی پڑھنی ہے, جو پڑھتا ہے اس کو بھی پڑھنی ہے. صحیح ہے, یہ بیان کر دیا میں نے, کیونکہ خطابت لازم ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اچھا, اب مولا دیکھیے, اب منظر ذہنوں میں لائیے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ خطابت کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں منظر ڈال دیں 21 رمضان 40 ہجری کا جب مولا یہ وصیت ارشاد فرما رہے ہیں, یا ضرورت لگنے کے بعد, تو گویا 19 رمضان کا یہ واقعہ ہوگا. 19 رمضان 40 ہجری کا منظر لوگوں کے ذہن میں ڈالنا آپ کا کام ہے. آپ ڈال دیں مسجد کوفہ میں مولا کو ضرورت لگ چکی ہے, مولا بستر پر ہے, اور جس وقت مولا سے کلام نہیں کیا جا رہا اس وقت یہ مولا وصیت ارشاد فرما رہے ہیں. اس وقت امام حسن, امام حسین, سارے گھر والے, سارے بچے مولا کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے, اور یہ مولا نے اب ارشاد فرمانا شروع کیا, اوصیکما بتقوی اللہ. سب سے پہلا جملہ مولا نے جو ارشاد فرمایا, دیکھیے اوصیکما, اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے, کن سے بات کر رہے ہیں مولا؟ آسان, اوصیکما, اوصیکما بتقوی اللہ, یہ پہلا جملہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا, تو کیا سوال ہوگا؟ آسان, کیا امام حسن اور امام حسین تقوی پر فائز نہیں تھے؟ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں میرے بچوں تقوی اختیار کرو. آسان, یہ ہے بات تعلیم مسئلہ کا. اس کے علاوہ اور بھی جواب دے سکتے ہیں کہ کیا اللہ پہلے آدمی تھا جو رسول اللہ سے کہلوایا کہ اللہ ایک ہے. اچھا, اور بھی جوابات ہو سکتے ہیں, جیسے بالفرض اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. تو کیا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ نہیں, تعلیم مسئلہ کا معاملہ ہے. اللہ خود تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو جب قرآن شروع کرو تو ایسے کرو. اسی طریقے سے امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے سب کو پیغام دے رہے ہیں, اوصیکما بتقوی اللہ, میرے بچوں میں تم دونوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. میرا سوال, آپ صرف یہ پڑھ کر گزر جائیں گے یا اس پر کچھ بیان کریں گے؟ آپ بیان کریں, تقوی پر کیا بیان کریں, لیکن یاد رکھیے گا ہر جملے پر اتنا مت رکیے گا کہ بات اتنی لمبی چھڑ جائے کہ لوگ بھول جائیں کہ موضوع وصیت تھا یا تقوی تھا. اتنا لمبا نہیں جانا. اب آپ اللہ کے تقوی پر نہج البلاغہ میں خطبہ حمام کی 110 صفاتیں شروع کر دیں. آپ یہ شروع کر دیں کہ لوگ بھول جائیں گے بھائی یہ کہاں چلے گئے, بات کیا ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, بھول جائیں گے. تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ دے کر چھوڑ دینا ہے, پیچھے ہٹ جائے. مختصر سا ایک حدیث بیان کی, ایک حکایت بیان کر دی, ایک واقعہ بیان کر کے ٹچ کر کے چھوڑ دے, بس پھر بیان نہیں کرنا. نہیں ایسے بولنا نہیں ہے, یہ خطیب کا دیکھیں, یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے, ہم کہتے ہیں یہ عیب ہے. جیسے بالفرض ہمارے شوکت بھائی آئے لیکن بغیر تیاری کیا ہے, تو شوکت بھائی نے کیا کہا, پہلے تو آیت میں جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا انہوں نے, صحیح ہے, وہ نیند میں تھے, صحیح ہے. اس کے بعد جب انہوں نے بات کی تو کیا کیا, ایک واقعہ ملتا ہے. نہیں بھائی, ایک واقعہ ملتا نہیں ہے. خطیب کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسا ہوا تھا, نہیں ایسا نہیں حضور. آپ جب بات کر رہے ہیں تو ایسے ربط کے ساتھ کریں کہ درمیان میں بات شروع ہو جائے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے. آپ یہ کہیں کہ
बात हमारी वसीयत पर चलिए, लेकिन रुक के मैं 2 जुमले जो है वो तकवा पर कह देता हूँ। बहुत सारे खुतबा जो है वो कह देते हैं खिताबत के अंदाज में, वो आप कह दे तो अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं जो है वो वसीयत बयान कर रहा हूं, मेरा मौजू वसीयत ही है, लेकिन मैं तकवा पर 1-2 बातें कर लेता हूँ, ये नहीं कहना है, ठीक है। अब आप इस तरीके से कहते हैं 2 लम्हे रुक जाइए तकवा पर, या एक जुमला मुझे तकवा पर कह लेने दीजिए, और यहां से आप फिर आप बयान करके फिर आगे बढ़िए। अब मेरा आपसे जुमला सवाल है, उसीकुमा बितक़वल्लाह, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की। मुझे ये बयान कीजिए कि आप इसमें क्या बयान करेंगे। ये तकवे का लफ्ज इस वसीयत में 2 मरतबा है, इधर भी आया और 3-4 जुमले बाद दोबारा आया, तो आप दोनों मरतबा कुछ ना कुछ कह सकते हैं, चाहे तो आप यहां पर एक जुमला कहें और एक जुमला वहां कह दें। क्या बयान करेंगे मेरे भाई, ये ऐसा मौजू नहीं है जिस पर आप इतना सोच रहे हैं। तकवा पे अगर बात करना चाहें, जैसे खुतबा हमाम का, वो हमाम ने पूछा मगर तकवा किसे कहते हैं, बोला में पहले इजमाल बयान किया कि तकवा ये है कि अल्लाह के हराम कामों से इंसान बचे और वाजिबात पे अमल करे, इसको तकवा कहते हैं। और अगर इजमाल तकवा की बात की आसन, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बयान करते हैं। छठे इमाम की एक हदीस भी ला सकते हैं कि जिसमें मौलाना ने बयान इस तरीके से फरमाया, कहा कि तकवा यानी इमाम ने बयान फरमाया कि वाजिब छूटने ना पाए, हराम होने ना पाए, ये तकवा है। ये तकवे का पहला बुनियादी दर्जा है, आप ये बयान कर दें, सही है। अच्छा, एक हिकायत मैं बयान करता हूं, लेकिन पहले तकवे के लिए उसमें नहीं बयान करता हूं, जब दूसरा तकवे का वर्ड आता है तो उसमें बयान करता हूं, वो मैं भी बयान कर देता हूं आपके सामने। वो क्या कि एक शख्स आया एक मुज्तहिद के पास और आलिम इरफान के पास आया और आकर सवाल किया कि मैं इल्म इरफान सीखना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने कहा कि इल्म इरफान का पहला जीना है तकवा, तकवा इख्तियार करो तो फिर इल्म इरफान कुछ सीख सकते हो तुम। अच्छा, ये तकवा क्या होता है? तो उन्होंने जवाब देने के बजाय कहा कि कल घर जाओ और कल कुरान पढ़ कर आना। वो घर गया तो उसने एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लिया, सही है। अरब थे भाई, खत्म कर लेते थे, इसमें हैरत की बात नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का सर जानू पर रखा था तो फौरन फरमाया था, परवरदिगार आलम गवाह रहना, ये फकीर मर था और एक रात में पूरा कुरान खत्म किया करता था। मकातिल के जुमले ये तो आप पढ़ते रहते हैं, इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। अरब लोग थे, एक एक रात में कुरान खत्म कर लिया करते थे। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी रिवायतें कि मौला के पास आकर लोग कहते थे, मौला हम एक रात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। खैर, मुजतहिद का कुरान पढ़कर आना। अगले दिन आया, पहुंचा, कितना पढ़ा कुरान? कई कुरान खत्म हो गया। अच्छा, कल दोबारा पढ़कर आना, लेकिन ऐसे पढ़कर आना जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे पढ़कर आना। गया, पढ़कर आया, कितने पढ़े? कब 20 सिपारे। कहा 20 सिपारे क्यों, कम क्यों हो गए? तुम्हें तो एक कुरान पढ़े। नहीं, ठहर ठहर कर पढ़ा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप देख रहे हैं। अच्छा, कहा कल फिर ऐसे पढ़कर आना कि जैसे इस दौर का सबसे बड़ा मर्जी और सबसे बड़ा मुजतहिद वो तुम्हें देख रहा है। अगले दिन आया, कहा कि कितने पढ़े? कहा 15 सिपारे हो गए। कहा 5 और कम हो गए? कहा क्यों? कहा इतना बड़ा मर्जी गोया तसव्वुर कर रहा हूँ, सामने बैठा हुआ है तो कोई ना कोई गलती उसके सामने से तो हर वक्त आयतें और हदीसें गुजरती रहती है निगाहों से, तो ऐसा लग रहा था कि वो बैठा है। कहा अच्छा, फिर कल ऐसे पढ़कर आना जैसे कोई इमाम ज़माना देख रहा हूँ, जाओ ऐसे पढ़कर आओ। गया, अगले दिन आया, कितना? हुजूर चंद आयतें पढ़ चुका हूँ, खाली पढ़ सका हूँ खाली। कहा क्यों? कहा जिसके घर में कुरान उतरा है वो मेरे सामने बैठा हुआ और वो मुझे देख रहा है। कहा अच्छा, फिर कल ऐसे पढ़कर आना, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। गया और कहा पढ़ सके? कहा कुरान शुरू ही नहीं कर सका। कहा बस बिस्मिल्लाह पढ़ने जाता था फिर रुक जाता था। कहा एक हैबत और कैफियत आई। कहा क्यों? कहा ऐसा लगता था अल्लाह देख रहा है। बस कहा यही तकवा है, हर काम करने पर अगर तुम ये सोच लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इसी को तकवा कहा जाता है, सही है। ये हिकायत ऐसी है ना जो लोगों को दिल पर ऐसे असर करती जाए। आप इसको बयान करें अच्छे अंदाज में और तकवे पर आप इस तरीके से गुफ्तगू करें ताकि लोगों को पता चले कि तकवा है क्या, सही है। ताकि लोगों के अंदर ख्याल आए कि भाई हाँ, तकवा कहते किसे? कि अल्लाह के देखने का नाम, कोई एहसास हो हमें हर काम पर कि अल्लाह हमें देख रहा है, ठीक है। हर वक्त हमें निगाह है। हम अगर कहीं पर जाते तो हमारे ज़हन में फौरन ख्याल होता है कैमरे की आंख हमें देख रही है, वो फिर काम नहीं करते, सही है। वहां पर कोई गलती नहीं करते, क्यों? कैमरे की आंख देख रही है, सही है। तो अगर ये तस्वुर ले आए कि परवरदिगार आलम की निगाहें हैं तो गुनाहों से इंसान बचना शुरू कर देगा। हाँ, ये चालान आ गया जैसे। आप मुजतहिद का नाम ज़हन में नहीं है भाई, हिकायत से काम रखो, सही है। उसी को माबे तकवल्लाह, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अच्छा, टाइम मुझे बता दीजिएगा, टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। कब तक क्लास है भाई हमारी? 12:30 तक, बहुत टाइम। उसी को माबे तकवल्लाह, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की। अगला जुमला, व अल्लाह तबगी दुनिया व इन बगत कुमा, ये जुमला है आसान। व अल्लाह तबगी दुनिया व इन, इस पे मैं एहतियात लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे तकवे की अहमियत, हिकायत, वाकया, कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जुमला, वल्लाह तबगी दुनिया व इन बगत कुमा। अब ये मौला किससे फरमा रहे हैं? अभी तक किससे बात हो रही है? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। दूसरा जुमला मौलाना ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, खबरदार दुनिया के पीछे मत भागना, व इन बगत कुमा, अगर चाहिए तुम्हारे पीछे जरूर आएगी, लेकिन तुम दोनों इसके पीछे मत जाना। मेरा सवाल आप लोगों से, बताइए यहां पर रुककर क्या बयान कर सकते हैं? देखिए मैं क्या कह रहा हूं
हर जुमले पर आपको सिर्फ एक मिनट के लिए रुकना है, आधी मिनट के लिए रुके आगे बढ़ जाए, आधी मिनट के लिए रुके आगे बढ़ जाए। क्यों? इस वजह से कि लोगों को पता चले कि आपका मौजू वसीयत है, ना कि तकवा है, ना कि मजम्मत दुनिया है। कुरान मजीद की एक आयत है कि अल्लाह ताला में इरशाद है कि दुनिया खेल और तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं। आसान और एक अमीर मोमिन साहब का जुमला भी है, खलक़ता लिल आखिरत लैस लिद दुनिया। आसान कि मैंने अल्लाह ताला ने हमें आखिरत के लिए खलक़ किया, दुनिया के लिए नहीं। आसान ये चाह रहे हैं कि आप अपने अमल साले करना है, नमाज रोजा वाजिबात अंजाम देना है, आपको करना है। तो ये आसान बहुत अच्छी बात की इन्होंने, ये शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर आपको पढ़ना पड़े तो आप शामिल करेंगे। और कोई मेरा भाई जो दुनिया पर कुछ बता सकता है? शौकत भाई ने जो वाकया पढ़ा वो बिल्कुल दुनिया के इसमें आ सकता है। सही है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और सारे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन 11वें इमाम खड़े हुए, महलूल का सवाल करना, और वो पूरा वाकया इसमें आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, शामिल कर सकते हैं आप। सही है जी भाई। आसान दुनिया मज़रअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। खेती बाड़ी में क्या होता है? खेती बाड़ी में क्या होता है? खेती बाड़ी में जो बीज डालते हैं वही निकलता है। हम सेब का बीज डालेंगे सेब ही निकलेगा, ऐसा नहीं होगा सेब डालेंगे तो अंगूर निकला है, ऐसा कभी भी नहीं होता। वैसे ही दुनिया में अगर जो है वो बीज नेकी का डालेंगे तो आखिरत में सवाब मिलेगा, सवाब का फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप करें गुनाह और वहां पर सवाब मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी आप शामिल कर सकते हैं। आसान और कोई आखिर पर ये भी हदीस आ सकती है, मन आइकना बिल आखिर वलम यारिस अल दुनिया, मन आई करना बिल आखिर, जो आखिरत पर यकीन रखता है दुनिया में हिर्स नहीं करेगा। दुनिया में हिर्स नहीं करता। आसान अब आप देखिए कुछ भी शामिल कर सके यहाँ पर, चाहे तो आप दुनिया की मजम्मत के एतबार से कुछ वाकया लिया है, कोई बात लिया है, बिलफर्ज मौला अमीर का फरमान, मौला ने फरमाया हाँ ए दुनिया जा अली के अलावा किसी और को धोखा दे, मैं वली वो हूँ कि जिसने दुनिया को 3 मरतबा तलाक दे दी है। यहाँ पर आप नुक्ता लगाना चाहें तो नुक्ता भी लगा सकते हैं कि दुनिया का मादा है क्या? दनाया। दुनिया के का मतलब क्या है? पस्त तरीन। अली का मतलब क्या है? आला तरीन। जो आला तरीन हो वो पस्त तरीन से कभी भी मेल नहीं खा सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर चाहे तो इसको बनाकर आप पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से मौला का एक और जुमला दुनिया के एतबार से, मौला ने फरमाया जो बकरी की छींक है, ये जो इसका पानी निकलता है, मौला ने फरमाया दुनिया की कीमत बकरी की छींक से भी कमतर है। सही है, ये भी बयान फरमाया। इब्ने अब्बास, जंग जमल हो रही है, जंग जमल में मौला का नालेन जो है वो टूट गई एक तरफ से, मौला ने उसको टांगा लगाना शुरू किया। इस पर इतने पैबंद लग चुके, इतने पैबंद लग चुके, इतने टांगे लग चुके, मौला टांगा लगा रहे हैं। इब्ने अब्बास बराबर से गुजरे, मौला ने इब्ने अब्बास से कहा इब्ने अब्बास इस जूती की क्या कीमत है? कहा मौला इतने पैबंद लग चुके, अब इस जूती की कोई कीमत नहीं है। मौला ने कहा तुम्हारी दुनिया की कीमत इससे भी खींच है मेरे निगाह में, कुछ भी नहीं समझता, जूती भी नहीं समझता हूँ अपनी। ठीक है, अब आप अपने एतबार से वाकयात लिया है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अमीर अल मोमिनीन के फरमान दुनिया की मजम्मत के लिहाज से, और रसूलुल्लाह की वो हदीस जनाब सैयदा को कहा कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, अगर ये दुनिया हमारे लिए होती तो काफिर को पानी का एक प्याला भी नसीब ना होता। आसान जनाब सैयदा से कहा इस तरह दुनिया की सारी आसान। लेकिन मैंने क्या कहा, इतना ज्यादा नहीं रुकना कि लोग भूल जाएंगे वसीयत बयान कर रहे थे, बस टच करो वापस आ जाओ। सही है, आगे आगे बढ़ाते जाए इस मौजू को। हाँ, अगर 4-5 दिन का मौजू है तो फिर आप टुकड़ों टुकड़ों में बयान करें तो फिर आप उसमें रुककर बात करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर ये मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, अभी 2-3 दिन की मजलिस है या 1 दिन की मजलिस है, तो उसमें आप टच करें और निकले आगे। उसी को तकवल्ला वल्ला तबगी दुनिया व इन बगतकुमा वला तअसफा अला शैइन मिनहा ज़ुवियानकुमा, ये जुमला है। आसान, वला तअसफा अला शैइन ज़ुविया अनकुमा, और खबरदार मेरे बच्चों, अगर दुनिया की कोई शय तुम्हारे हाथों से निकल जाए उस पर हरगिज़ इज़हार अफसोस मत करना। मैं कह रहा हूं एक एक जुमला ऐसा है जो ये बतौर वसीयत हमारे लिए भी है और लोगों के लिए भी। मैं क्योंकि ये मजलिस पढ़ चुका हूं तो मुझे पता है जब ये वसीयत बयान कर रहे होते हैं लोगों की कैफियत क्या होती है। जब आप, लेकिन शर्त ये कि आप माहौल बनाएं ऐसा, जब आप बनाएंगे ना, वसीयत बयान करेंगे, आप उसकी अहमियत बयान करेंगे, मौला को जरूरत लग चुकी है, मौला हमसे वसीयत करे, उसके बाद ये बयान करें एक एक जुमला, वल्लाह कह रहा हूं ये दिल पर असर कर रहा होता है। वला तासफ अला शैइन मिन ज़ुवियानकुमा, ए मेरे बच्चों खबरदार, दुनिया की अगर कोई चीज हाथों से निकल जाए इस पर इज़हार अफसोस मत करना। दुनिया की इतनी वैल्यू नहीं है कि इसकी चीजों पर हम इज़हार अफसोस करते फिरे, इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई चीज हाथों से निकल जाए उस पर आंसू बहाना ये फितरत है, ये परवरदिगार ने रखा है कि अगर बिलफर्ज हाथों से कोई शय निकल जाएगी इंसान उस पर आंसू बहाएगा, ये फितरत है, फितरत का तकाजा है, ये बिल्ट है इंसान के अंदर। लेकिन एक शय को लेकर बैठ जाना, उस पर मुसलसल इज़हार अफसोस करते रहना, तक नहीं, इतना अफसोस मत करना। ठीक है, अगर आप इस जुमले पर रुकना चाहें तो आप इस पर रुके, वरना फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे वकूला बिल हक, कूला बिल हक, ए मेरे बच्चों जो भी कहना हक कहना, हमेशा हक की बात करना, कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात निकले। सही है, अब ये इसमें आप बयान कर सकते हैं कि सारा रोल अली उल हक पे भी आ सकते हैं, और जबान का सारा किरदार होता है। रिवायत के जुमले कि जब सुबह का वक्त होता है, सुबह जैसे ही निकलती है तो जबान तमाम आज़ा और जवारे से पूछती है, हाँ भाई खैरियत से हो? जबान हाथों से पूछ रही है, पैरों से पूछ रही है, कानों से पूछ रही है, आंखों से पूछ रही है, खैरियत से हो?
تو سارے اعضا پلٹ کر ایک دم ہو کر ایک ہی جواب دیتے ہیں, تو نے خیریت سے اگر رہنے دیا تو ہم خیریت سے رہیں گے. یعنی کیا مطلب, چلتی زبان ہے پٹھا سر ہے, چلتی زبان ہے ٹوٹا ہاتھ ہے, چلتی زبان ہے ٹوٹا پیر ہے, سارا کردار کس کا ہے, زبان کا ہے. اب آپ زبان کے اعتبار سے کچھ بھی بیان کرنا چاہیں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. وقولا بالحق, آگے یہ حدیث ہے یا کسی عالم کا کوئی جملہ ہے؟ کیا یہ کہ مولانا حدیث ہے بھائی, حدیث ہے, حدیث ہے, حدیث ہے, ہاں جانی حدیث, افروز اعظم پوچھتے ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل حدیث ہے, روایت کی جملے ہاں بیان کر سکتے ہیں بالکل. یہ امتحان ہوگا اگلے اس میں جب میں آپ سے پڑھاؤں گا نا. اب آپ جب گھر پہ جا کے بیٹھیں گے نا تو آپ اس میں لائیں گے کہ کیا کیا رکاوٹ آ سکتے ہیں, اس کے بعد سنیں گے آپ سے. آقا نے کہا کہ تم نے خیریت سے ہمیں ہاں تو ہم سب خیریت سے, صحیح ہے, سارا کردار ہی زبان کا ہے نا. اس طریقے سے بہت ساری حدیث ہے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اکثر گناہ جو ہے وہ زبان سے ہوا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر جہنم میں اکثریت جو ہے وہ میں نے وہ دیکھی جو زبان کے گناہوں کی وجہ سے تھی. اس طریقے بہت ساری حدیث ہے آپ کی, ہاں ٹھیک ہے. تو اسی کو میں تقوی اللہ واللہ تبغي الدنيا وان بغتكما ولا تاسف على شيء منها زويانكما وقولا بالحق واعملا للعجر واعملا للاجر. اس کا مطلب کیا ہے میرے بچوں, جو بھی عمل کرنا, میں اپنے الفاظ میں کہوں, جو بھی عمل کرنا فری میں مت کرنا, اجرت کے لیے کرنا, لیکن اجرت کس سے لینا, پروردگار عالم سے لینا. صحیح ہے, اجر کس پر ہے, پروردگار عالم پر. حتیٰ کہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں, حتیٰ کہ اگر ماں باپ کو پانی بھی پلا رہے ہیں فری میں مت پلائیں. کیوں فری میں پلانا ہے, پلائیں اس لیے کہ ان کے دل میں محبت فاطمہ, اس لیے پلا رہا ہوں جا کر, ٹھیک ہے, اس لیے جا کر پلائیں تاکہ آپ کو ثواب ملے. صحیح, اب اس پر آپ کچھ بھی واقعات لے گئے ہیں یا کچھ بھی لے گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اسی کو تقوی اللہ واللہ تبغي الدنيا وان بغتكما ولا تاسف على شيء منها زوياتكما وقولا بالحق واعملا بالاجر, آگے وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, آسان, وكونا للظالم خصما وللمظلوم. اور میرے بیٹے کبھی بھی دیکھو کہ ظالم آ جائے تو ظالم کے ہمیشہ خلاف رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا. صحیح ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مظلوم اور ظالم کا تعلق کہاں سے ہے, کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی قوم سے ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر بالفرض جس پر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ یہودی بھی ہے چاہے وہ عیسائی بھی ہے, لیکن اگر ظلم اس پر ہو رہا ہے, وہ مظلوم ہے, تو ہم اس کی مددگار رہیں گے. لیکن بھائی ہمارا اپنا ہے اور وہ ظلم کرنے والا ہے, اس کے خلاف ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ بیان کرنا ہے, لیکن خیر اس میں بہت زیادہ نہیں گھس جانا ہے. دیکھیں مولا کی وصیت چل رہی ہے, مولا کی وصیت میں یہ نہیں لگے کہ آپ احتجاجی دھرنا پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ میں بیان کر رہا ہوں. ہاں آپ پڑھیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ سب پڑھتے ہیں بھائی, یہ سب کو ایک جملہ یہی یاد ہے. پوری وصیت جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, پوری وصیت کسی کو یاد بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یہی بس سب کو یاد ہے وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مولا امیر کے باقی فرمان آتی ہے, یہ یاد نہیں آ رہا تقوی اختیار کرو. وہ مولویوں کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ مولا نے فرمایا دنیا پر افسوس مت کرنا, یہ نظر نہیں آ رہا کہ مولا نے کہا کہ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے مت بھاگنا, یہ سارے جملے نظر نہیں آ رہے مولا کے. اسی وصیت میں پہلے ارشاد فرمایا نا مولا نے. ہاں خیر یہ بات جو ہے وہ طویل ہو جائے گی, خیر یہ بات, اور جو ہے وہ یہ بھائی پہلا پیراگراف ہو گیا, یہاں پر مٹا دوں یہ سب میں دیکھ لیجیے. خیر اس میں نے کچھ اتنا خاص نہیں لکھا, یہ بس 2-3 چیزیں لکھی ہیں, لیکن لے لی تصویر مٹا رہا ہوں. صحیح ایک ہی موضوع ہے بیٹا, ایک ہی موضوع ہے, اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے. اچھا جی حضور آئیے اب آگے, یہ ایک پیراگراف ختم ہو گیا. صحیح ہے, میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی, دنیا کے پیچھے مت بھاگنا, اگر چاہیے تمہارے پیچھے بھاگے گی. یہاں پر ایک اور نقطہ یاد آیا, دنیا کو علماء سائے سے تعبیر کرتے ہیں. سائے میں کیا ہوتا ہے, اتنا آگے بھاگے گا, ٹھیک ہے. سائے کی مثال ہے دنیا کی طرح, جتنا بھاگتے جاؤ گے اور آگے بھاگتے رہ گے, ٹھیک ہے. لیکن جدھر آپ نے دنیا سے رخ موڑ لیا اب کیا ہوگا, آپ پیچھے آئے گا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ایک پیراگراف, دنیا پر پیچھے مت بھاگنا جی. تیسرا اظہار افسوس مت کرنا. چوتھا قولا بالحق, ہمیشہ حق کہنا. واعملا للاجر وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. آگے اوصیکما وجمیع اہلی وولدی, اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا فرما رہے مولا, سب کو مخاطب کر رہے ہیں, میں تم دونوں کو بھی وصیت کرتا ہوں, یہ وصیت میرے سارے بچوں کو,
یہ تمام اہل و عیال کو، جتنی ازواج کھڑی ہیں، جتنے لوگ کھڑے ہیں، جناب ام المنین ہے، جناب ابو الفضل عباس ہے، جناب محمد حنفیہ، امام حسن ہے، امام حسین ہے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، امام حسن، امام حسین، سارے بچے کھڑے ہوئے، تم سب کو بھی وصیت، تمام ازواج کو وصیت، ومن بلغہ کتابی، جس جس تک میری تحریر جاری ہے ان سب کو وصیت میری. ٹھیک ہے، کس کی وصیت؟ بتقوی اللہ. پھر جملہ آگے کیا؟ اچھا تقوی پر جو ہے وہ ابھی میں گفتگو نہیں کر رہا، ہو چکی بات، یہاں پر آپ خود شامل کریں گے. اگلا جملہ مولا کا وَالنَّجْمِ امرکم امرکم. اچھا نظم امرکم میں رک جائے، نہیں نظم امرکم میں رکے پہلے، اس پہ ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ خاص طور پر مولوی کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اپنے امور کو منظم کیجیے. ٹھیک ہے، اپنے امور کو بہتر بنائیے. مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کہیں جانا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب کھانا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے. یہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں حضور. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. ٹھیک ہے، ہمارے ہی معاملات سب سے زیادہ بگڑے ہوئے. پورا خاکہ آپ کی خدمت میں سمجھ میں آ گیا کہ اگر بالفرض 5 دن کے دروس ہے تو اس کو کس طریقے سے پھیلایا جا سکتا ہے. کہ نہج البلاغہ کی کتاب کے اعتبار سے ایک دو باتیں، ایک آدھ حکایت جس سے لوگوں کی دلچسپی بڑھے، ساتھ ہی ساتھ وہ سید رضی جو کہ مؤلف ہیں ان کے اعتبار سے، ان کی حالات زندگی کے اعتبار سے ایک آدھ واقعہ یا کوئی ایک بات آپ بیان کر دیں، تاکہ جو سابقہ علماء تھے ان کی قربانیوں کے اعتبار سے، ان کی اہمیت کے اعتبار سے پتہ چل جائے. یہ بیان کرنے کے بعد آپ وصیت کی اہمیت بیان کریں گے 3 جہات سے. اس وصیت کی اہمیت آپ کی خدمت میں بیان کی. ایک تو کلام الامام، امام الکلام. ٹھیک ہے، کہ امام کا کلام ویسے ہی تمام کلاموں کا سردار ہے. اگر کسی انسان کا باپ دنیا سے جا رہا ہو، وہ ویسے ہی بات اتنی وزنی ہوتی ہے کہ جاتے جاتے دنیا سے کہتے ہوئے گیا تو بیٹا ہمیشہ اس بات کو زندگی بھر تھامے رہتا ہے. یہ تو امیر المومنین جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامه، یہ وہ فرما کے جا رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یعنی ہمارا بابا ہمیں وصیت کرنے جا رہا ہے سن 40 ہجری میں. ٹھیک ہے، دوسری اہمیت، یہ وصیت اس وقت ارشاد فرمائی ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم نے، ملعون نے مولا کو ضربت لگائی، اور وہ وقت آ گیا کہ جب مولا سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں تو مولا پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، لیکن علی سے کم بات کرنا، کم گفتگو کرنا، کیونکہ علی کی اب وہ کیفیت نہیں کہ تمہیں تفصیلی جواب دے سکے. اس عالم میں بھی مولا نے اس وصیت کو ارشاد فرمایا. 2 باتیں، اور تیسری بات آپ کی خدمت میں جو بیان فرمایا اس کی اہمیت کے اعتبار سے، وہ یہ کہ مولا نے فقط اسے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ اسے لکھو، اسے تحریری شکل میں لاؤ، اور جہاں تک پہنچتی ہے اس وصیت کو پہنچا دو. اس کے بعد مولا نے وصیت کا آغاز فرمایا. ہم نے کچھ جملے اب تک ڈسکس کیے، کچھ جملے آپ کی خدمت میں بیان کیے. وہ کیا مولا نے سب سے پہلے مخاطب کیا کن کو اس وصیت میں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. اس پر ہماری بات ہو گئی. وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، خبردار دنیا کے مت پیچھے بھاگنا جبکہ یہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گی. اس پر بھی بات کی. وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، خبردار اگر کوئی دنیا کی چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اظہار افسوس مت کرنا. 3 چیزیں. چوتھی چیز وقولا بالحق، ہمیشہ کہو تو حق کہو. وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، عمل کرنا تو اجر کی خاطر کرنا، اجر پروردگار عالم سے لینا. آخری جملہ پہلے پیراگراف کا وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ دیکھو ظالم کے ہمیشہ مخالف رہنا، اس سے مخالف رہنا، اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا. صحیح ہے، یہاں تک بات ہوئی. اس کے بعد وہ وصیت کا وہ والا حصہ کہ اب مولا نے سب کو مخاطب کیا اوصیکما، تم دونوں کو بھی وصیت، وجمیع ولدی واہلی، میرے تمام بچوں کو جتنے اس وقت کھڑے ہوئے سب کو وصیت. ولدی میں تمام سید سادات بھی شامل ہو گئے، سب کو وصیت. واہلی، میرے اہل و عیال جتنے اس وقت کھڑے ان سب کو وصیت. ومن بلغہ کتابی، اور کن کو وصیت ہے؟ جن جن تک یہ میری تحریری شکل پہنچ رہی ہے، یہ ریٹن ڈاکیومنٹ، یہ میری وصیت جا رہی ہے، ان کو علی وصیت کر رہا ہے. کن کی؟ پہلی چیز بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا کہ اس میں آپ کیا کیا چیزیں بیان کر سکتے ہیں. دوسرا نظم امرکم، دیکھو اپنے امور کو منظم کرو. بعض نسخوں میں امورکم کا ورڈ ہے، بعض میں امرکم کا ورڈ ہے. اپنے امور کو، اپنے امر کو، اپنے کاموں کو منظم کرو. تمہیں پتا ہونا چاہیے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. باتیں کرو تول کر بولو. دیکھو تم مولوی صاحبان ہو، تمہیں ہر جگہ خیال رکھنا چاہیے. تمہیں پتا ہونا چاہیے کن کے ساتھ اٹھنا چاہیے، کن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کون سی محفل تمہارے شائن شان ہے، کون سی شائن شان نہیں ہے، مقام تہمت تو نہیں ہے. یہ ساری باتیں تمہیں خیال رکھنی ہے. ٹھیک ہے. ونظم امرکم، اگلی بات وصلاح ذات بینکم.
تیسری چیز جو مولانا نے بیان فرمائی صلاح ذات بینکم، دیکھو علی تم سب کو وصیت کر رہا ہے، جس جس تک تحریر شکل جاری ان کو وصیت ہے صلاح ذات بینکم، آپس میں صلح صفائی، آپس میں مل جل کر رہنا، ٹھیک ہے، دیکھو مل کر رہو، آپس میں جھگڑا مت ڈالو، دیکھو اگر کہیں آگ لگتے ہوئے ڈالو اس میں تیل مت مارو، اس میں چھینٹے مت مارو کہ آگ اور بھڑک جائے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ دو بندوں میں بحث ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور بڑھا دو بات کو تاکہ اور جو ہے وہ دور چلے جائے دونوں، نہیں، فرمایا صلاح ذات بینکم، دیکھو تم لوگوں کے دل میں امیر المومنین کی ولایت پائی جاتی ہے، تمہارا حق ہے کہ تم آپس میں مل کے رہو، فإنی سمعت جدکما، کیونکہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہو یقول، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ کمال ہے، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ دیکھو لوگوں میں صلاح صفائی کروانا یہ عام نماز اور روزے سے بھی افضل ہے، ٹھیک ہے، افضل ہے، اس کی اہمیت سمجھے تمام مولوی صاحبان بھی، اور جب لوگوں کو پیغام پہنچائے تو اس کے بعد پھر اب آپ صلح صفائی کے اعتبار سے، مومنین کے مل جلنے کے اعتبار سے آپ اس میں کوئی بات شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شامل ہو جائے گی کوئی نہ کوئی بات، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ابھی تو ہاں بول رہے ہیں، اگلے اس میں تقریر کرنی ہے، صحیح ہے، جب تقریر کریں گے تو پھر اس میں ریکارڈ کریں گے، دیکھتے ہیں اس میں کیا بولتے ہیں آپ، اور اس میں صلح صفائی پر آپ کیا بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، صلاح ذات بینکم، اچھا یہاں تک جب ہو گیا، جب مولا کی وصیت یہ 3 جملے ختم ہوئے، یہ سیکنڈ پیراگراف یہ ختم ہو گیا، اب جو مولا نے جملے ارشاد فرمائے، اب 6 جملے ایسے ارشاد فرمائے جس میں شروع میں لفظ اللہ اللہ کا لفظ استعمال کیا مولا نے، 6 جملے ارشاد فرمائے جس کے شروع میں اللہ اللہ۔ کلام عرب میں اگر بالفرض کوئی بندہ بات شروع کرتے ہوئے اللہ اللہ 2 مرتبہ تکرار کر دے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں خبردار خبردار اللہ سے ڈرو، صحیح ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مولانا نے 6 جملے ارشاد فرمائے، سب سے پہلا جملہ اللہ اللہ فی الایتام، خدا را خدا را یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہو اللہ سے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہاں یتیموں کا مال کھا رہے ہیں آج کل، اب میں پورا پورا جملہ نہیں لکھ رہا ہوں، خالی اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، فلا تغبوا بافواہہم، دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان پر فاقوں کی نوبت آ جائے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کے ہونٹ ان کے لب کھانوں کے لیے ترس جائے، صحیح ہے، یہ اب آپ نے بیان کرنا ہے اور اس میں وزن ڈال کے آپ جیسے بھی بیان کریں آپ کی مرضی ہے، اللہ اللہ فی الایتام، خدا را یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہو، فلا تغبوا بافواہہم، دیکھو خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں ان کے لب کھانے کے لیے ترس جائے، ولا یضیع بحضرتکم، دیکھو تمہاری موجودگی میں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے، تباہ و برباد ہو جائے، اگر اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ چھوٹا تھا، اس کا اپنا قصور نہیں، مصلحت خدا تھی، مشیت خدا تھی، اس کا باپ چلا گیا، لیکن اگر وہ بچہ تباہ و برباد ہو گیا، جیسے تمہارے بچوں کا حق ہے کہ وہ اسکول پڑھے، اس بچے کا بھی حق ہے، جیسے تمہارے بچوں کا حق ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کھانا کھائے، خاص طور پر ماہ رمضان میں جیسے تمہارے یہاں دسترخوان افطار بچھا ہوتا ہے، ان بچوں کا بھی حق ہے کہ وہ افطار کرے، جیسے تمہارے بچے اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا کھانا کھاتے ہیں، ان بچوں کا بھی حق ہے کہ وہ بچے کھانا کھائیں اور وہ بچے ان کو ساری ضروریات زندگی کی اشیاء میسر ہو جائیں، یہ ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب بیان کیا آپ نے یتیموں کے معاملے میں، امیر المومنین اور یتیموں کا بڑا گہرا تعلق ہے، مصائب پر جا سکتے ہیں لیکن جانا نہیں ہے، ابھی مصائب پر آپ اسی صورت میں جائیں گے کہ جب یہ آپ کا پہلے درس کا آخری نقطہ ہو تو یہاں سے آپ مصائب پہ چلے جائیں، ورنہ یہاں سے مصائب پہ نہیں جانا، آپ بیان کریں، وصیت ہے مولا کی، لوگ روتے رہے، آنسو چھلکتے رہے، چھلکنے دیں، آپ وصیت پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ اللہ فی الایتام، جب یہ بیان کریں گے، اب مولا کے یتیم سے جو تعلق ہے اس حوالے سے اگر کوئی کسی کے بات ذہن میں ہے تو بیان کیجیے، ہے کسی کے ذہن میں بات یتیموں کے اعتبار سے خاص طور سے؟ ایک خاتون تھی کہ جس کا شوہر جنگ میں مارا گیا اور وہ شکایت کر رہی تھی کہ امیر المومنین جو ہے ہمارا وہ خیال نہیں رکھتے، اور انہوں نے امیر المومنین نے ان کا سامان اٹھایا، گھر تک ان کو پہنچایا، اور پھر کہا کہ آپ آٹا گوندے، میں آگ جلاتا ہوں، مولا ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے، اور سارا کھانا تیار ہو گیا، جب وہ ایک اور خاتون آئی تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ امیر المومنین سے کام کروا رہی ہیں، تو امیر المومنین نے اس بچی کا، ان کی بیٹی نے ان کا خیال رکھا، اس طرح یہ پورا واقعہ اس طریقے سے تھا کہ یہ خاتون امیر المومنین کا ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، اور اس کا شوہر مارا گیا،
ایک چھوٹی بچی ہے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ خاندان بھی عیسائی خاندان تھا, ٹھیک ہے, مسیحی خاندان تھا, اور اس وقت امیر المومنین جب گزر رہے تھے جناب قمر کے ساتھ, تو مولا نے سن لیا, تو مولا فوراً گئے اور مولا نے, اچھا وہ ماں کیا کر رہی تھی, اپنی بچی کا دل بہلانے کے لیے اس ہانڈی میں کنکریاں ڈال کر ہلا رہی تھی تاکہ بچی کا دل بہل جائے کسی طریقے سے کہ کھانا موجود ہے. اور پھر ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ اب خاتون نے بھی ہمت چھوڑ دی اور کہا کہ بیٹا آج کھانا انتظام نہیں ہو سکتا, بھوک کے ساتھ ہی ہمیں سونا پڑے گا. جب یہ کہا امیر المومنین کے کانوں میں آواز گئی, مولا قمر کو لے کر آ گئے بازار میں, اور مولا نے غالباً گندم کی ایک پوری بوری جسے ہم کہتے ہیں وہ خریدی, اور مولا لے کر چلنے لگے. تو جناب قمر نے کہا مولا میں اٹھا لیتا ہوں, کہا نہیں علی اٹھائے گا اسے, اور مولا نے اسے رکھا اپنے کاندھے پر, کہا اس لیے کہ علی ثواب کمانا چاہتا ہے اور تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو. مولا لے کر آ گئے گھر پر. جیسے ہی گھر میں پہنچے تو اس عورت نے دعائیں دی. اس وقت مولا نے کہا کہ تجھے کیا زیادہ اچھا آتا ہے, آیا بچوں کو زیادہ اچھے سے بہلا سکتی ہے یا روٹی بنا سکتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بچوں کو زیادہ اچھے سے بہلا سکتی ہوں. تو مولا نے کہا پھر تو اپنے بچوں کو بہلا, میں پھر روٹی بناتا ہوں. اس وقت مولا نے تندور میں آگ روشن کی, مولا نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا, مولا نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی. جب روٹیاں بن گئی مولا نے اس کے سامنے رکھا. جب دیکھیں مولا جب بازار جا رہے تھے وہ بچی رو رہی تھی, اس کے بعد مولا نے اس بچی کو کھلانا شروع کیا اس طریقے سے. اس بچی نے فرمائش کی اور خواہش کا اظہار کیا کہ میرے بابا جب ہوتے تھے تو میرے لیے ناکا بن جایا کرتے تھے, جس طریقے سے عموماً بڑے کرتے ہیں, باپ بچوں کو کاندھے پر سوار کرتا ہے ناکا بن جاتے. امیر المومنین فوراً جھک گئے اور ناکا بن گئے, اور اس کے بعد فوراً بچی کو بٹھایا. جب چلنے لگے ناکا بن کے تو اس بچی نے عجیب جملہ کہا, میرا باپ تو آوازیں بھی نکالا کرتا تھا. تو اس وقت امیر المومنین نے ناکے کی آوازیں نکالی ہے. جب ناکے کی آوازیں نکالی تو بچی مسکرا دی. جناب قمر نے واپسی میں پوچھا مولا سے, مولا کیا بات ہے کہ آپ نے بوری اٹھائی, یہ مجھے فلسفہ سمجھ آیا, آپ نے یتیم کی کفالت کی, یہ بھی مجھے سمجھ میں آ گیا, مولا آپ نے کھانا بنایا, یہ بھی سمجھ میں آ گیا, مولا لیکن ناکا بنے اور پھر آوازیں بھی نکالی, اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کہا اس لیے کہ جب علی آیا تھا تو علی نے اسے بچی کو روتے ہوئے دیکھا تھا. علی چاہتا تھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے اور وہ بچی مسکرا دے فقط اور فقط, ٹھیک ہے, یہ یتیم کے ساتھ, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک. اب یہ واقعہ بیان کریں. اگلا جملہ, اللہ اللہ فی جیرانکم, خبردار خبردار خدارا پڑوسیوں کے معاملے میں. خدارا خدارا ڈرتے رہو اپنے پڑوسیوں کے متعلق, اپنے پڑوسیوں کے معاملوں میں خبردار رہو, اللہ سے ڈرو. فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ, کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے وصیت کی ہے. مَاذَا لَا يُوصِي بِهِمْ, اور ان کے بارے میں پیغمبر اتنی وصیت کرتے تھے, اتنا بولتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں, اتنی تاکید کرتے تھے, حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ, اتنی وصیت کی کہ ہمیں گمان ہونے لگا, ہمیں خیال ہونے لگا کہ پیغمبر اکرم ان پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حصہ شامل کر دیں گے, کہ ان کو بھی میراث دو. اتنی تاکید کی پڑوسیوں کے متعلق. صحیح ہے. اب پڑوسیوں کے متعلق جب بات آئی تو اب آپ پڑوسیوں کے متعلق, پڑوسیوں کے حقوق کے اعتبار سے ایک دو جملے کہتے ہیں, یا پڑوسی کے اعتبار سے اگر کوئی آپ کو واقعہ یاد ہے کہ جو مولا کا واقعہ ہو یا کسی بھی امام کا واقعہ ہو, اس اعتبار سے آپ بیان کریں اور آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے. اگلا جملہ, اللہ اللہ فی الصلاۃ. ہاں آسن آسن, ہاں الجار سمت دار, پہلے باہر والے پھر گھر والے. اللہ اللہ فی الصلاۃ. کون سا جملہ رہ گیا بھائی؟ اچھا وہ قرآن والا پہلے, تو پھر قرآن والا پہلے لے آتے مثلا. اللہ اللہ فی القرآن. خدارا قرآن کے معاملے میں ڈرو. فلا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے کر چلے جائیں, آگے نکل جائیں تم سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو چکا ہے ایسا. ٹھیک ہے. قرآن پڑھنا تو دور کی بات, قرآن مولوی صاحبان قرآن پڑھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یاسین صابری صاحب ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں, لیکن یاسین صابری تو اچھے قاری ہیں تو پڑھتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو قرآن جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے. اب آپ یہاں پر جو ہے نا وہ بات لے کر آئے کہ قیامت کے دن شکوہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز قرآن مجید, ٹھیک ہے, کہ پروردگار عالم سے شکوہ کریں گے. ہاں جی, قرآن عالم اور مسجد, ٹھیک ہے, بشرطیکہ کہ وہ عالم ہونا چاہیے. صحیح ہے. قرآن عالم اور مسجد, یہ تین چیزیں پروردگار عالم سے شکوہ کریں گے. اس کے علاوہ کئی چیزیں جو شکایت کریں گی پروردگار عالم سے, کئی چیزیں ہیں, اس میں والدین بھی آ جائیں گے, اولاد بھی آ جائیں گی, یہ تمام تر چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے.
اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کے معاملے میں ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے کر چلے جائیں، بازی لے کر چلے جائیں، آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئی بات قرآن کے بارے میں. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ بعض نسخوں میں واللہ واللہ ہے اور بعض نسخوں میں اللہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے، ہاں میرے پاس جو نسخہ ہے وہ اللہ اللہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. اللہ اللہ نہ وہ والا نہیں ہے. اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، خدا را نماز کے بارے میں ڈرو کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے. صحیح ہے جی. اب آپ نماز کو حقیر سمجھنے کے اعتبار سے آپ یہاں پر لے کر آئیں چھٹے امام کی وصیت کا جملہ شامل کر دیں، من استخف بصلاته فلیس منا، جو نماز کو حقیر سمجھے ہم میں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کئی چیزیں جو ہے وہ لا سکتے ہیں نماز کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، امتحان آپ کا ہے، آپ کیسے شامل کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے جو ہے وہ ذاتی ہنر ہے. جی کون سا؟ جنگ صفین والا، مولا کے پیروں سے جو تیر نکال لیا گیا تھا وہ والا آسان شامل کر سکتے ہیں. جی میں نے بیان کی بھی. ہاں جی، فلا تنالوا شفاعتنا، وہ والی نا حدیث کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو ہماری شفاعت جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے. آسان. ٹھیک ہے، پانچواں پھر فی بیت ربکم تخلوہ، اللہ اللہ فی بیت ربکم، خدا را اپنے رب کے گھر کے بارے میں ڈرو اللہ سے. صحیح ہے، فلا تخلوہ، خبردار جب تک تم باقی ہو اسے خالی مت چھوڑنا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو خانہ کعبہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ خالی ہو جائے. ایسا ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے؟ کرونا کیا اس سے پہلے کئی دوار ایسے گزر چکے جس میں خانہ کعبہ مکمل طور پر خالی تھا. صحیح ہے، حالانکہ امیر المومنین کی وصیت ہے خبردار اسے خالی کبھی مت چھوڑنا. نہیں، بندوں کی بات ہو رہی، مولا کی وصیت تو بندوں کو ہے نا یہ. جی یہاں پر بات ابھی خانہ کعبہ کی ہو رہی ہے. صحیح ہے، بیت ربکم یہ پروردگار عالم کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے، آپ ضمناً مسجد کے حوالے سے کوئی جملہ کہنا چاہیں تو کہہ دیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر مورد ہے وہ خانہ کعبہ کا ہے. صحیح ہے، کہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے کہ خبردار خالی مت چھوڑنا جب تک تم باقی ہو نہیں چھوڑنا. آگے جملہ اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ لم تناظروا، ایسے تباہ و برباد ہوں گے کہ نظر بھی نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے، بات پہنچی؟ صحیح ہے، مل گیا. جی کون سا؟ اللہ اللہ فی بیت ربکم فلا تخلوہ، خبردار اسے خالی مت چھوڑنا، ما بقیتم جب تک تم باقی ہو، فإنہ ان ترک لم تناظروا، اگر تم نے اس کو خالی چھوڑ دیا اور ترک کر دیا ایسے برباد ہوگے کہ نظر بھی نہیں آؤ گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم تھے بھی کچھ. صحیح ہے، اور آخری جملہ اللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ تو جہاد کا ہے نا بھائی. اس کا جملہ اوپر ہے تو اوپر نیچے کر دیا ہوگا نا. اچھا، اللہ اللہ فی الجہاد، خدا را جہاد کے معاملے میں ڈرو. اب جہاد کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ ہاں مولا نے کیا فرمایا ہے؟ ہاں یہ مولا نے فرمایا بے اموالکم وانفسکم والسنتکم. دیکھو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں مال سے جہاد کرنا پڑے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنا پڑے، کبھی ہو سکتا ہے زبان سے جہاد کرنا پڑے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ جہاد اکبر بھی بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جہاد اکبر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے، اپنے آپ سے ہی جہاد کرنا. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیان ہو گیا 6 جملے. جب 6 جملے ختم ہوئے اب مولا نے پھر بیان فرمایا علیکم بالتواصل والتبازل، تم پر لازم ہے ملاپ رکھنا، آپس میں مل کر رہو، والتبازل خرچ کرتے رہنا، یہ تم پر لازم ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے فرمایا؟ یہ سب کے لیے فرمایا ہے، تمام لوگوں کے لیے. دیکھو صرف ملاپ نہیں، تبازل کہتے ہیں خرچ کرنے کو، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، تحفہ لینا، ایک دوسرے پر لٹانا. کبھی تم نے چائے پلا دی، کبھی ہم نے چائے پلا دی، کبھی تم نے کھانا کھلا دیا، کبھی ہم نے کھانا کھلا دیا. اس سے ہوگا کیا؟ محبت بڑھے گی. ٹھیک ہے، ملاپ بڑھتا جائے گا، ملاپ اور گہرا ہو جائے گا. مولا نے یہ اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تبازل کی طرف. ہاں تو پھر وہ تو ایک طرفہ وصیت پہ عمل کر رہے ہیں وہ. صحیح ہے،
اچھا صرف یہی جملہ نظر آیا عمل کرنے کے لیے؟ اچھا علیکم بالتواصل والتبادل، دیکھو تم پر لازم ہے ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا. دیکھیے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر مومن پر خرچ کرنے کی آپ جو ہے وہ کوئی فضیلت لا سکتے ہیں، حاجت روائی پر کوئی لا سکتے ہیں. ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ابن عباس وہ کہتے ہیں کنت مع الحسن ابن علی، میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا. کہاں پر؟ فی المسجد الحرام، مسجد الحرام میں. اور امام حسن علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں تھے. آپ جانتے ہیں اعتکاف وہ عبادت کہ اگر مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں اور طواف کر رہے ہیں دونوں، ابن عباس اور امام حسن. اتنے میں ایک مومن بھاگتے ہوئے آیا اور مومن نے آ کر امام حسن علیہ السلام سے کہا مولا مجھ پر کچھ قرضہ ہے، آپ ادا کر دیں. امام حسن علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس گھر کی قسم اور اس کے پروردگار کی قسم میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. صبح اس عالم میں کی کہ میں کچھ نہیں دے سکتا. اس نے کہا کہ مولا اچھا اگر کچھ دے نہیں سکتے تو آپ میرے ساتھ چلیں اس کے پاس جس سے میں نے قرضہ لیا ہے، اسے مہلت دلوا دیں، کیونکہ وہ مجھے زندان میں قید میں ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے. آپ چلیں گے تو آپ کا مان رکھے گا، مجھے اتنا پتا آپ کو مانتا ہے، آپ کہہ دیں گے تو مجھے مہلت دے دے گا. اب یہاں پر چاہیں تو آپ فضیلت پڑھ سکتے ہیں کہ مہلت دینا. دیکھیے یہاں پر عموماً جب میں خالی یہ روایت پڑھتا ہوں، اب وصیت آپ پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں بات لمبی ہو جائے، لیکن میں بیان کرتا ہوں کہ قرض دینا تو سوچ سمجھ کے دیں. بعض لوگ آگے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب پہلی صف کا نمازی تھا اور ہمیں فراڈ کر کے چلا گیا. یہ کوئی معیار نہیں ہے، پہلی صف کا نمازی تو دھوکہ نہیں دے سکتا. نہج البلاغہ میں خود مولانا نے فرمایا کہ کسی کی عبادت اور نماز کو دیکھ کر اس پر بھروسہ مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ بات کا کتنا سچا ہے اور امانت میں کتنا پکا ہے. ٹھیک ہے، صدق گوئی میں اور امانت داری میں. صحیح ہے، اگر اس میں ہے تو پھر بھروسہ کر سکتے ہو، ورنہ پھر عبادت کی بنیاد پر بھروسہ نہیں ہوتا. اس بنیاد پر کہ تہجد گزارے اور بھروسہ کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو قرض دینا ثواب ہے، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض کا ثواب 18 گنا ہے. ثواب زیادہ ہے لیکن دینا ہے تو سوچ سمجھ کے دے. صحیح، کیونکہ اگر بالفرض پتہ چل جائے انسان کو کہ اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ریٹرن کر سکے تو یہ فتویٰ ہے کہ اس سے مانگنا ہی حرام ہے، شرط مطالبہ ہی کرنا ہی حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر پتہ ہے کہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ دے سکتا ہے، اس پوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح ہے، اور پھر خاص طور پر زندان کی دھمکی دینا، گھر بکوانا، یہ ساری چیزیں تو معاشرے میں وہ ہے کہ جو غیر اخلاقی ہیں اور شرعی طور پر بھی حرام ہے. یہ روایت مکمل کر لینے دیں مجھے، پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. امام حسن علیہ السلام سے کہنے لگا مولا مہلت دلوا دے، مجھے قید میں ڈلوا دے گا. مولا نے کہا چلو. مولا نے ہاتھ پکڑا اور لے کر جانے لگے. ابھی مسجد الحرام سے باہر نکلنے لگے، ابن عباس نے ہاتھ پکڑ لیا. مولا نسیت انک معتکف، مولا بھول گئے اعتکاف کی حالت میں آپ؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا نہیں بھولا نہیں ہوں، سمے تو ابھی میں نے اپنے بابا سے سنا اور میرے بابا نے میرے نانا سے سنا تھا. کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرے تو اللہ 9000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور 9000 سال بھی ایسے کہ جس کے دنوں کو روزہ رکھا ہو، راتوں کو کھڑے رہ کر عبادت کی ہو. صحیح ہے، یہ روایت آپ یہاں پر لا سکتے ہیں. علیکم بالتواصل، تم پر لازم ایک دوسرے سے مل کر رہو، والتبادل، اور خرچ کرتے رہو ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے حضور؟ عبادت کے بارے میں وہ ہم نے کہا نا، عبادت کو دیکھ کر ان کو قرض نہ دو. عبادت تو شیطان نے بھی کیا. ہاں جزاکم اللہ. جی یہ جو ہے تو یعنی اگر پتہ ہو معلوم ہو کہ یہ کوئی اپنا دینے کی کوئی غلطی نہیں ہے تو مانگنا اس کے لیے حرام حرام ہے. فرض کیجیے آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے، اس نے کہا کہ میں آپ کو 6 مہینے میں ریٹرن کر دوں گا. بالفرض اس نے بچے کی بیماری کے اعتبار سے لیے تھے اور 6 مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ریٹرن کر سکے، بیچارہ اور کرائسس میں آ گیا اور مقروض ہو گیا. آپ مانگ ہی نہیں سکتے. زبردست. ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہاں بھائی کیا پوزیشن ہے، آسرا ہے نہیں ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ ریٹرن کریں، مجھے چاہیے ارجنٹ، حرام ہے. کیا کر سکتے، معاشرہ تو سب کچھ کر رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے اچھا چلیے جلدی جلدی پڑھ لیجیے آخری جملے. علیکم بالتواصل والتبادل، تم پر لازم ہے ملاپ رکھو، خرچ کرتے رہو. وَإِيَّاكُمُ التَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ. ٹھیک ہے، بعض وقتوں میں تدابر پہلے، تقاطع پہلے. خبردار دیکھو، پرہیز کرو کس سے؟ قطع تعلقی سے اور پیٹ دکھانے سے، ایک دوسرے کو پشت دکھانے سے پرہیز کرو. خبردار تعلق مت توڑ لو. وَلَا تَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کبھی بھی مت کرنا. اگر ترک کر دیا تو کیا ہوگا؟ فَيُوَلَّا علیکم شرارکم. تو دیکھو پھر تمہارے اوپر ایسے شریر لوگ مسلط کر دیے جائیں گے کہ پھر اس کے بعد تم دعا بھی کرتے رہ جاؤ گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ حدیث بھی لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ کو حیرت کی گئی، یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟
کیونکہ اصحاب تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے. رسول اللہ نے کہا ایسا بھی ہوگا کہ جب برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے, ایسا بھی ہوگا, ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے مزید حیرت کی, کہا یا رسول اللہ یہ وقت آ جائے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے؟ آج ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ برائی کا حکم دیتے اچھائی سے روک لیتے. پھر رسول اللہ نے کہا اس پر حیرت کرو, ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ برائی کو اچھائی سمجھیں گے, اچھائی کو برائی سمجھیں گے. یہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جی شروعات ہونی نہیں, ہو چکی ہے میرے بھائی, یہ ہو چکا ہے. یہ صحیح ہے, کئی بری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے. بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں, شادیوں میں مکس گیدرنگ, یہ برائی ہے اچھائی ہے؟ برائی حقیقت میں, لیکن لوگ اچھا سمجھتے ہیں بھائی سب مل کر رہ رہے ہیں. کئی چیزیں اچھائی ہے بالفرض, کسی کو قرض دینا, مدد کرنا اچھائی ہے, لوگ برا سمجھتے ہیں نہیں دینا بھائی قرض. ہاں اچھا صحیح ہے, یہ ہو گیا. فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ, تمہارے اوپر ایسے شریر لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ, پھر دعا بھی کرتے رہو گے, دعا قبول نہیں ہوگی. ایسے لوگ تم پر آ کر مسلط ہو جائیں گے, ایسے لوگ حاکم بنا دیے جائیں گے. اس کے بعد پھر امیر المومنین نے اپنی وصیت کا رخ موڑ لیا, اور پھر خاص طور پر کس سے فرمایا, یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کے بیٹو سنو, کیا لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین. دیکھو ایسا نہ ہو میرے بعد کہ تم لوگوں کو قتل و غارت گری شروع کر دو, خون مارنا شروع کر دو, یہ کہتے ہوئے کہ علی مارے گئے. آج علی سے پہلے والی خلافت میں کیا ہوا تھا امیر المؤمنین سے؟ قتل عثمان کا بول کر لوگوں کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, جنگ جمل وجود میں کیوں آئی؟ اسی وجہ سے کہ عثمان کے قتل کا ہمیں قصاص لینا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا. امیر المؤمنین نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے حالات ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہتے ہوئے لوگوں کو مارو کہ علی قتل کر دیے گئے, آج علی خون بہاتے رہو. خبردار ایسا مت کرنا. ٹھیک ہے, آج ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے, یہ سارے تنظیمیں جتنی ہے, کوئی ایک مرد ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ لا تقتلن بھی الا قاتلی, دیکھو ہرگز ہرگز میرے معاملے میں سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل مت کرنا. اسلام نے چونکہ قصاص کا حکم دیا ہے, لہذا میرے قاتل کے معاملے میں صرف قتل کے معاملے میں صرف میرے قاتل کو قتل کرنا. اچھا اب یہ دیکھیے مولا علی کی کریمی, اس پر بھی مولا یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو بالفرض جو ہے وہ اس کا حلیہ بگاڑ دو. نہیں, انظروا اذا انا مت من ضربتی هذه, دیکھو اگر اس کی ضربت سے میں مر جاؤں, کس وقت کہہ رہے ہیں اگر میں مروں تو پھر قتل کرنا. علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اگر علی زندہ ہوتے تو علی قتل بھی معاف کر دیتے, جو اس نے حملہ کیا معاف کر دیتے اگر امیر المومنین بچ جاتے. ٹھیک ہے, لیکن مولانا نے کہا دیکھو اس کی ضربت سے اگر میں مر جاؤں تو پھر کیا کرنا, فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ, ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت مارنا. اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے, ایک ضربت ہی مارنا. ٹھیک ہے, یہ علی کی کریمی ہے. وَلَا تُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ, اور دیکھو پھر اس کا مسئلہ مت کرنا. مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ اعضاء کو کاٹ دینا, ہاتھ پیر کاٹ دینا, کان کاٹ دینا, اس کو کہتے ہیں مسئلہ. فرمایا نہیں کرنا. کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, کیونکہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے کیا, ایاکم والمسلہ ولو بالکلب العقور, کہ خبردار خبردار مسئلے سے بچو, چاہے وہ ایک جنگلی کتے کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو, اس کے بھی ہاتھ پیر کو اعضاء کو مت کاٹو. یہاں تک وصیت پہنچی, ربط دیتے ہوئے آ جائیں, ربط بہترین رب بڑھے گا. یا رسول اللہ, آپ نے مسئلہ کا منع کیا تھا ہاتھ پیر کاٹنے کا, ابو الفضل عباس کے ہاتھ کاٹے گئے. صحیح ہے, آپ نے یتیموں کا خیال رکھنے کا کہا تھا, جناب سکینہ کو تماچے لگائے, یہاں سے مصائب کا رب دیا اور مصائب شروع ہو گئے. جی جناب حمزہ کے بھی بیان کر سکتے ہیں, لیکن ابو الفضل عباس کا بیان کریں گے تو مصائب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے آپ. یہ بیان کیا, وصیت ختم ہو گئی اور مصائب کا ربط ہو گیا, تقریر ختم. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. اب آپ کا کام جو آپ کو شروع میں بتا دیا گیا کہ آپ کی جو جو کلاسز ہو رہی ہے اس کا جو بھی ٹیچر ہوگا, جو بھی مدرس ہے, وہ کلاس کے آخر میں, جیسے آغا احمد نقوی کا کل بیان ہو گیا تو پہلی کلاس تھی اس برنامے کی, اگلے اس میں آگا کی شاید یہی کوشش ہوگی, یہی کاوش ہوگی کہ جیسے ہی درس ختم ہوگا تو پھر پچھلی کلاس میں جو مسائل بیان ہوئے تھے کسی طالب علم کو لائیں گے کہ وہ آ کر یہاں پر بیان کرے. اگلے منگل کو جب ہماری کلاس ہوگی تو ہم اگلے منگل کو یہی کریں گے کہ کسی طالب علم کو کہیں گے کہ آئے اور بیان کریں. آپ سے گزارش ہے کہ ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس, صحیح ہے, اس میں ہفتہ اتوار والا دن آپ کو ملے گا, اس میں ٹائم ہوگا, بیٹھ کے تھوڑا سا محنت کریں اور تھوڑا سا مواد پہ, تھوڑا سا ان چیزوں پہ بھی توجہ دیں, خطابت کے اوپر میٹر بنائیں, سارا ٹائم سو کے نہ گزاریں. صحیح ہے, سارا ٹائم فالتو چیزوں میں نہ گزاریں, تھوڑا سا میٹر تیار کریں اور ماہ رمضان المبارک کی تیاری کریں اور مواد کو بنائیں. بر محمد وآل محمد صلوات.